السلام علیکم میرے پیارے لسنرز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ ویڈیو کو لائک کیا کریں اور اچھے کمنٹس کیا کریں۔ اور اس کے علاوہ میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ آپ لوگوں کو اگر کسی اور ناول پہ وائس اوور چاہیے، مطلب کہ آپ لوگوں کے جو بھی فیورٹ ناول ہے، میں نے ایک کمیونٹی پوسٹ کی تھی کہ آپ اس میں کمنٹ سیکشن میں اپنے فیورٹ ناول ٹائپ کریں، تو جس ناول پہ سب سے زیادہ کمنٹس ہوں گے تو وہ ناول بھی میں ساتھ ساتھ سٹارٹ کر دوں گی۔ یہ ناول بھی، اس پہ بھی میں وائس اوور کرتی رہوں گی، ایپیسوڈز آتی رہیں گی، اور ساتھ میں کوئی اور ناول جو آپ لوگوں کا فیورٹ ہے میں اس پہ بھی وائس اوور کر دوں گی۔ تو آپ لوگوں نے نہیں بتایا تو کائنڈلی جس کو اپنے فیورٹ ناول پہ وائس اوور چاہیے تو جلدی سے جائیں اور کمنٹ سیکشن میں ٹائپ کریں، تو جس ناول پہ سب سے زیادہ کمنٹس ہوں گے تبھی میں پھر دوسرا ناول بھی سٹارٹ کروں گی۔ تو پڑھتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی طرف۔ ایپیسوڈ نمبر 13 ہے، اور ناول جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے انتہائی عشق ہے ٹیلنٹ ڈیول سٹارٹ کیا ہوا ہے۔ اس کی رائٹر ہے صالحہ اقبال۔ سو لیٹس سٹارٹ دی ایپیسوڈ۔ حیا کا پورا دھیان اس کا زخم صاف کرنے پر تھا۔ کب جہانگیر سو جاتا ہے اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ حیا زخم صاف کر چکی تھی، بس پٹی کرنا باقی تھی کہ اس کی نظر اس کے چہرے پر پڑتی ہے۔ وہ اس وقت معصوم سی شکل دیکھ کر افسردہ سی ہو گئی تھی۔ حیا کو اس کے زخم کی پٹی کرنی تھی، لیکن جہانگیر کو وہ اٹھانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ زخم کافی گہرا تھا، پر کیوں تھا یہ حیا نہیں جانتی تھی۔ حیا ہمت کر کے جہانگیر کے سر کے قریب ہوتی ہے اور اس کی گردن پر ہاتھ ڈال کر اسے آہستہ آہستہ اٹھانے کی کوشش کرتی ہے، پر جہانگیر بہت بھاری ہوتا ہے۔ وہ اسے نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ حیا کی حور کی سانسیں پھولنے لگ گئی تھی، پر اس سے جہانگیر نہیں اٹھتا ہے۔ کتنے بھاری ہیں یہ تو، حیا گہری سانس لیتے ہوئے کہتی ہے۔ پر کوئی بات نہیں حیا، تو انہیں اٹھا سکتی ہے۔ جم میں باڈی ایسے ہی نہیں بنائی میں نے، میرا مطلب ہے بنائی تھی میں نے، اب تو میں کمزور ہو گئی ہوں، پر کوئی نہیں، میں اٹھا لوں گی۔ حیا ہمت کر کے جہانگیر کی گردن میں ہاتھ ڈالتی ہے اور اسے اٹھانے کی کوشش کرتی ہے۔ اس بار وہ اسے اٹھا لیتی ہے۔ اسے اٹھاتے ہوئے حیا کے چہرے پر مسکراہٹ سج گئی تھی۔ حیا جیسے ہی جہانگیر کو اٹھاتی ہے، جہانگیر بھی اپنے آنکھیں کھول لیتا ہے اور دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے جا ٹکراتی ہیں۔ دونوں کچھ پلوں کے لیے اسی پوزیشن میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، پھر اچانک سے جہانگیر درد میں تھوڑا سیدھا ہوتا ہے تو حیا کا دھیان اس کی چوٹ کی طرف جاتا ہے۔ دیکھیں، حیا کہہ ہی رہی تھی کہ جہانگیر بیچ میں بول پڑتا ہے، کیا دیکھوں میری جان؟ جہانگیر اس حالت میں بھی اسے اپنی جان کہنا نہیں بھولا تھا۔ آپ تھوڑی دیر ایسے ہی بیٹھے، اگر ہلیں گے تو اس میں سے خون بہنا شروع ہو جائے گا، مجھے پٹی کرنی ہے اس پر۔ حیا کا ہاتھ ابھی بھی جہانگیر کی گردن پر ہی تھا۔ جہانگیر تھوڑی دیر اسی پوزیشن میں بیٹھتا ہے اور حیا صفائی سے اس کے زخموں کی پٹی کرنے لگ جاتی ہے۔ جہانگیر کو شراب کی وجہ سے غنودگی ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ بار بار اپنی آنکھیں بند کر دیتا ہے۔ جہانگیر بس ہو گیا ہے، حیا اس کی بند آنکھوں کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے اور اچھے سے پٹی باندھ کر اسے سائڈ پر کر دیتی ہے۔ حیا پٹی کرنے کے بعد جہانگیر کی گردن پر ہاتھ رکھے اسے تکیے پر لیٹاتی ہے اور خود وہاں سے جانے لگتی ہے کچن میں سامان واپس رکھنے کے لیے، پر حیا کو جاتا دیکھ کر جہانگیر اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اسے روک لیتا ہے۔ کہاں جا رہی ہو؟ جہانگیر نیند کی غنودگی میں پوچھتا ہے۔ وہ میں یہ سامان رکھنے جا رہی ہوں، حیا اس کی بات کا پرسکون لہجے میں جواب دیتی ہے۔ کچھ چاہیے آپ کو؟ حیا اس کے پاس آ کر پوچھتی ہے۔ جہانگیر اس کی بات کا جواب ہاں میں سر ہلاتے ہوئے دیتا ہے۔ کیا چاہیے؟ حیا اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے، تم؟ جہانگیر مختصر لہجے میں جواب دیتا ہے، میں؟ حیا چونک کر اس کی بات دہراتی ہے اور ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتی ہے۔ جہانگیر اسے بیڈ پر آنے کا اشارہ کرتا ہے۔ حیا کیسے بھول گئی ہو تم یہ، اب تمہارے بغیر نہیں سوتے ہیں، حیا خود سے ہی کہتی ہے اور بیڈ پر دوسری طرف آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ حیا بیڈ پر بیٹھتی ہے کہ جہانگیر اس کی گود میں سر رکھ دیتا ہے اور حیا کا ہاتھ اٹھا کر اپنے بالوں میں پھیرنے کا کہتا ہے۔ حیا اسے منع کرنا چاہتی تھی اور نہیں بھی کرنا چاہتی تھی، پر جہانگیر کی چوٹ دیکھ کر وہ اسے کچھ نہیں کہتی اور اس کے بالوں میں ہاتھ چلانے لگ جاتی ہے، جس سے جہانگیر چند پلوں میں سو گیا تھا۔ جہانگیر کو سوتا دیکھ کر اس کے ذہن میں سوال گردش کرنے لگ جاتے ہیں۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ چلائے جا رہی تھی اور وہ سب سوچتی جا رہی تھی۔ جہانگیر کو گہری نیند میں دیکھ کر حیا اس کا آرام حرام نہیں کرنا چاہتی اور اس کے سر کے نیچے سے سافٹ سی گدی رکھ دیتی ہے۔
ایک نظر اسے سوتا دیکھ کر جہانگیر کے اوپر کمفرٹر اٹھتے ہوئے بیڈ سے اتر جاتی اور خود کمرے میں بنی ہوئی گیلری میں جا کھڑی ہوتی ہے۔ ٹھنڈی ہوا میں گہری سانسیں لینے لگ جاتی ہیں۔ مما پاپا، سب کچھ بہت مشکل ہو رہا ہے میرے لیے۔ اس انسان سے شدید نفرت کرتی ہوں میں، پر اسے درد میں دیکھ کر مجھے اچھا بھی نہیں لگتا ہے۔ اس نے مجھ سے انکل کو چھینا، وہ انکل جنہوں نے آپ دونوں کے جانے کے بعد مجھے اپنی بیٹی بنا کر رکھا، ایک قابل اور بہت بہادر انسان بنایا۔ اگر وہ نہ ہوتے تو میں اپنے ڈر سے کبھی نہ نکل پاتی۔ حیا آسمان میں چمکتے ہوئے ستاروں کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے، وہ ڈر جس کی وجہ سے آج بھی میں خون نہیں دیکھ پاتی۔ بہادر تو انہوں نے بنا دیا تھا ماما، پر اس ڈر سے مجھے نکلنے میں ناکام رہے۔ انکل، حیا کہتے کہتے چند پلوں کے لیے خاموش ہو گئی تھی۔ آنکھوں میں نمی سی آ گئی تھی۔ میں انہیں معاف نہیں کر سکتی ہوں مما پاپا، پر کبھی کبھی میں جہانگیر کی محبت کے آگے کمزور محسوس کرنے لگ جاتی ہوں، جبکہ میں تو محبت بھی نہیں کرتی ہوں ان سے۔ پھر کیوں مجھے ان کی تکلیف میں دیکھا نہیں جاتا؟ مجھے پولیس والی بنانا آپ کا سپنا تھا بابا، تاکہ میں دنیا کی سب سے بہادر لڑکی بن سکوں۔ پولیس والی بن کر بھی میں خود کو کمزور محسوس کر رہی ہوں ان کے آگے۔ حیا کہتے ہوئے جہانگیر کی طرف اپنا رخ موڑتی ہے اور اسے سوتا دیکھ کر واپس اپنی گردن موڑ لیتی ہے۔ یہ مجھ سے جتنی بھی محبت کر لیں، پر میں اپنا مقصد نہیں بھولوں گی۔ جو کرنے آئی تھی وہ کر کے رہوں گی۔ میرے انکل کی موت کا بدلہ میں ہر حال میں لے کر رہوں گی۔ جہانگیر عالم، میرے انکل کی موت کو میں یوں کسی کی محبت کی وجہ سے برباد نہیں ہونے دوں گی۔ تمہاری محبت مجھے کمزور نہیں کر سکتی ہے جہانگیر، مجھے اپنا بدلہ لینے سے نہیں روک سکتی ہے۔ تمہاری محبت تمہیں ہی کمزور کرے گی۔ تم جتنی شدت سے مجھ سے محبت کرو گے، مجھے پانے کی خواہش کرو گے، میں اتنا ہی تم سے خود کو دور رکھوں گی۔ اگر میں تمہیں اس طرح نہیں ہرا سکتی ہوں تو اس طرح ہی سے۔ حیا ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہتی ہے، ایک نظر آسمان کی طرف دیکھتی ہے اور پھر مڑ کر جہانگیر کی طرف، اور پھر خود جا کر انہی کپڑوں میں صوفے پر لیٹ جاتی ہے۔ صبح ہو چکی تھی۔ حیا صوفے پر اور جہانگیر بیڈ پر سوئے ہوئے تھے۔ گیلری سے آتی ہوئی سورج کی روشنی سے حیا کی نیند کھل جاتی ہے۔ حیا روشنی کی وجہ سے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر کروٹ لے کر سو جاتی ہے، پر روشنی کے ساتھ ساتھ سورج کی تپش کی وجہ سے حیا کی نیند خراب ہو گئی تھی۔ حیا تنگ ہو کر اٹھ جاتی ہے۔ حیا اپنی آنکھیں کھولے صوفے پر ہی لیٹی لیٹی انگڑائیاں توڑ رہی ہوتی ہے، پھر ایک گہری سانس لیے اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے۔ حیا پہلے کھڑکی سے باہر دیکھتی ہے اور پھر جا کر بیڈ کے پاس جہانگیر کو، اس کے زخم کو دیکھتی ہے۔ خون تو نہیں آ رہا ہے، پر آخر کار یہ چوٹ لگی کیسے آپ کو؟ حیا جب جب اس کی طرف دیکھتی ہے، اس کے ذہن میں یہی سوال گھوم رہے ہوتے ہیں۔ جو بھی ہے پتہ لگ ہی جائے گا، خود بتائیں گے تو بہتر، نہیں تو معلوم کر ہی لوں گی میں سب کچھ، جو بھی آپ مجھ سے چھپا رہے ہیں۔ حیا کہہ کر الماری کی طرف بڑھتی ہے اور اپنے لیے کوئی کھلا ڈھیلا ٹراؤزر شرٹ نکال کر واش روم میں شاور لینے کے لیے چلی جاتی ہے۔ شاور لے کر بھی آ جاتی ہے، پر جہانگیر ابھی بھی نہیں اٹھتا ہے۔ وہ گہری نیند میں سویا ہی پڑا تھا۔ کون سی ممکن کی نیند سو رہے ہیں، آج اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ ویسے آج آپ کا سونا ہی میرے لیے فائدہ مند ہے۔ حیا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھے ہوئے اپنے بالوں میں ٹاول پھیر کر اسے خشک کر رہی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے ڈرا میں سے ڈرائر نکال کر سیدھا واش روم میں بھاگ جاتی ہے اور بالوں کو جلدی جلدی سے ڈرائی کرنے لگ جاتی ہے۔ حیا بالوں کو ڈرائی کر کے بھی آ جاتی ہے، لیکن جہانگیر ابھی بھی سویا ہی ہوتا ہے۔ حیا ڈرائر واپس ڈرا میں رکھ دیتی ہے اور خود باہر نکل جاتی ہے۔ کمرے سے باہر نکل کر حیا یہاں وہاں دیکھتے ہوئے بنش کو دیکھتی ہے، پر وہ اسے کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ سامنے کام کرنے والی ایک لڑکی صاف صفائی کر رہی ہوتی ہے۔ حیا اس سے بنش کا پوچھنے کے لیے اپنے قدم بڑھاتی ہے، پر رک جاتی ہے۔ حیا انہیں تھوڑی نہ اردو آتی ہوگی اور چائنیز تھوڑی نہ آتی ہے، پوچھے گی کیسے؟ حیا لڑکی کی شکل دیکھتے ہوئے خود ہی ہلکی سی آواز میں کہتی ہے اور پھر خود ہی بنش کو ڈھونڈنے کے لیے اس کے کمرے کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ حیا بنش کے کمرے کے دروازے پر 2-3 بار دستک دیتی ہے، پر اندر سے کوئی جواب نہیں آتا۔ حیا خود ہی دروازہ کھول کر اندر کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ اندر جیسے ہی جاتی ہے تو بنش کو بیڈ پر الٹا لیٹے ہوئے دیکھتی ہے، تو اسے آوازیں لگاتی ہے، پر وہ نہیں اٹھتی۔ حیا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے اس کے بیڈ کے پاس جاتی ہے اور جھک کر اس کی شکل دیکھتی ہے اور دیکھ کر شاکڈ رہ جاتی ہے۔ بنش کے چہرے پر ہاتھوں پر چوٹ کے نشان ہوتے ہیں، چہرے پر کافی جگہ خون سوکھا ہوا تھا۔
حیا اس کی شکل دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے اور وہیں بیڈ پر بنش کے سرہانے بیٹھ کر اسے اٹھانے کی کوشش کرتی ہے۔ حیا کی پہلی بار آواز پر تو وہ نہیں اٹھتی۔ حیا اسے دوسری بار سر پر ہاتھ رکھ کر اٹھاتی ہے تو بنش اٹھ جاتی ہے۔ حیا کو سامنے دیکھ کر وہ جلدی سے اٹھ بیٹھتی ہے۔ مسز ڈیول، بنش اپنی آنکھیں مسلتے ہوئے کہتی ہے۔ حیا اس کا چہرہ حیرانگی سے دیکھ رہی ہوتی ہے اور فکر مندی سے اس سے پوچھ بیٹھتی ہے، یہ کیا ہوا ہے بنش؟ تم ٹھیک ہو؟ اتنی چوٹیں کیسے لگی ہیں تمہیں بنش؟ حیا اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے فکر مندی سے پوچھتی ہے۔ بنش بھی اس کے سوالوں پر حیا کا چہرہ تکنے لگ جاتی ہے۔ مسز ڈیول، میں ٹھیک ہوں، یہ بس ایسے ہی لگ گئی ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بنش بات کو ٹالتے ہوئے کہتی ہے۔ بنش، کیسے بڑی بات نہیں ہے؟ تمہارے چہرے پر اتنی چوٹ لگی ہوئی ہے، ہاتھوں پر بھی چوٹیں ہیں، اور جہانگیر کے پیٹ پر تو چاقو سے لگی ہوئی چوٹیں تھیں۔ ایسا بھی کیا کرنے آئے ہو کل تم لوگ؟ یہ تمہارا حال ہو گیا ہے۔ حیا بنش کے سامنے کھڑی ہو کر پوچھتی ہے۔ مسز ڈیول، یہ سب آپ ڈیول سر سے پوچھنا، میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی ہوں۔ بنش بھی کہتے ہوئے حیا کے سامنے جا کھڑی ہوتی ہے۔ تمہارے ڈیول سر سے بھی میں پوچھ لوں گی، پہلے تم بھی بتاؤ کل کا پورا دن کہاں تھے تم دونوں؟ حیا تلخ لہجے میں پوچھتی ہے۔ ڈیول سر نے آپ کو نہیں بتایا ہے؟ بنش حیرانگی سے حیا کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ حیا اس کی آنکھوں میں حیرانی دیکھ کر نہ میں سر ہلاتی ہے۔ اگر انہوں نے آپ کو کچھ نہیں بتایا تو میں آپ کو کچھ بھی نہیں بتا سکتی ہوں، بنش کہہ کر حیا کو اس کے کہتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھنے لگتی ہے تو حیا اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک دیتی ہے اور اس کے سامنے جا کھڑی ہوتی ہے۔ بنش پلیز مجھے بتاؤ کل کہاں تھے تم لوگ؟ جہانگیر کو تو اتنی چوٹیں کیسے لگی؟ مسز ڈیول، آپ پلیز مجھ سے یہ سب نہ پوچھیں، آپ ڈیول سر سے پوچھیں، وہ آپ کو سب بتا دیں گے۔ اگر انہیں پتہ چلا کہ میں نے آپ کو سب بتایا ہے تو میرا حال بھی شعیب جیسا کر دیں گے۔ بنش کہتے ہوئے خاموش ہو جاتی ہے اور حیرانگی سے اپنی سانسوں کو روکے ہوئے حیا کی طرف دیکھتی ہے جو اسے ہی مسلسل دیکھے جا رہی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا جو حال شعیب کا کیا ہے جہانگیر نے؟ کیا کیا ہے جہانگیر نے شعیب بھائی کے ساتھ؟ وہ تو کہہ رہے تھے کہ وہ چھٹی پر گئے ہیں، تو پھر کیا مطلب ہے تمہارا اس بات کا؟ بنش، حیا بہت سارے سوالوں کے جواب لینا چاہتی تھی پر بنش نے اپنے منہ پر تالا لگا دیا تھا۔ وہ حیا کو کسی بھی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ حیا اس کی خاموشی دیکھ کر اسے غصے میں گھورے جا رہی تھی۔ بنش، میں کچھ پوچھ رہی ہوں تم سے، سنائی نہیں دے رہا کیا تمہیں؟ حیا غصے میں کہتی ہے تو بنش اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بھینچ لیتی ہے۔ میں آپ کو کچھ بھی نہیں بتا سکتی ہوں، آپ پلیز ڈیول سے پوچھیں، بنش کہہ کر ایک بار پھر جانے کی کوشش کرتی ہے۔ حیا اس کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریکویسٹ کرتی ہے۔ تم جانتی ہو بنش، جہانگیر کو مجھ سے پہلے سے جانتی ہو تم، اسے آسانی سے وہ مجھے کچھ بھی نہیں بتائے گا۔ یہ کہ اسے چوٹ کیوں لگی وہ مجھے نہیں بتائیں گے۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتی ہوں کہ اچانک سے تم لوگوں کا چائنا آنے کا مقصد کیا ہے اور کل رات کہاں غائب ہو گئے تھے۔ تم دونوں واپس آئے تو اس حالت میں جہانگیر کو اتنی چوٹ لگی ہوئی تھی۔ پلیز مجھے بتاؤ بنش، پلیز میں ریکویسٹ کرتی ہوں تم سے، تمہارے علاوہ مجھے میرے سوالوں کے جواب دینے والا اور کوئی بھی نہیں ہے یہاں۔ حیا بنش کا ہاتھ پکڑے اسے التجا کر رہی تھی۔ اور شعیب بھائی بھی اچانک سے کہاں چلے گئے ہیں؟ جہانگیر نے مجھ سے جھوٹ کہا ہے کہ وہ چھٹی پر ہیں، جانتی ہوں میں یہ بات۔ بنش کو حیا کا چہرہ دیکھ کر اسے بتانے کا دل چاہ رہا تھا لیکن وہ اس کے بعد ہونے والے رد عمل سے ڈر رہی تھی۔ اگر میں آپ کو بتاؤں گی تو ڈیول مجھے مار دے گا، بنش حیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ کوئی تمہیں کچھ بھی نہیں کرے گا، یہ وعدہ ہے تم سے میرا۔ جہانگیر کچھ نہیں کہیں گے اور نہ ہی کریں گے تمہارے ساتھ۔ بتاؤ مجھے جہانگیر نے شعیب بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ لیکن تمہیں قسم ہے بنش، تم جہانگیر کو لے کر مجھ سے کوئی جھوٹ نہیں بولو گی۔ اگر تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ آپ دھمکی دے رہی ہیں مجھے؟ بنش حیا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ حیا اس کی بات پر ایک گہری سانس لیتی ہے۔ میں دھمکی ہی دے رہی ہوں بنش، مجھے بھی تمہارے ڈیول سر کی طرح جھوٹ نہیں پسند۔ اگر تم نے مجھ سے جھوٹ کہا تو یاد رکھنا مجھے بھی مسز ڈیول بننے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ حیا دو ٹوک لہجے میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ بنش اسے بتانے ہی لگتی ہے پر کچھ کہنے سے پہلے ایک ڈیول کے بارے میں سوچتی ہے اور حیا کے سامنے نہ میں سر ہلا دیتی ہے۔ آئی ایم سوری مسز ڈیول، میں سر کو چیٹ نہیں کر سکتی ہوں۔
میں کچھ نہیں بتا سکتی ہوں آپ کو، بس اتنا کہوں گی کہ سر آپ سے اسٹرونگ والا لو کرتے ہیں۔ آپ کو ہرٹ کرنے والے ہر شخص کو ڈیول نہیں چھوڑے گا، اور ان کو لگی ہوئی چوٹ اس بات کا پروف ہے کہ وہ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ونش کہہ کر باتھ روم میں گھس جاتی ہے۔ حیا اس کے جانے کو دیکھ کر زور سے اپنے پیر پٹکتی ہے۔ غصے میں کمرے سے باہر نکل جاتی ہے اور سیدھا اپنے کمرے میں واپس آتی ہے جہاں جہانگیر ابھی تک سویا ہوا تھا۔ دوپہر کا وقت ہو چکا تھا لیکن جہانگیر اب بھی نہیں اٹھا تھا۔ حیا غصے میں جہانگیر کے پاس جاتی ہے اور سائڈ ٹیبل پر پڑا ہوا فرسٹ ایڈ اٹھا کر جہانگیر کے سر پر مارنے لگتی ہے، پر خود کو کنٹرول کر لیتی ہے اور باکس واپس ٹیبل پر رکھ دیتی ہے اور اپنے دونوں ہاتھ کمر پر رکھے ہوئے اپنی آنکھوں کو زور سے بند کر لیتی ہے اور کھول کر غصے میں جہانگیر کو گھورتی ہے۔ خود تو یہاں کتنے مزے سے سو رہے ہیں عام انسانوں کی طرح، لیکن پھر بھی سوتے ہوئے بھی ہر طرف اپنی دہشت پھیلائی ہوئی ہے۔ اف، دل تو چاہ رہا ہے کہ زور سے مکہ ان کے ناک پہ دے کر ماروں، سیدھا ناک بھی ٹوٹ جائے ان کی، کہیں مر تو نہیں گئے ہیں یہ جو بھی ابھی تک اٹھ ہی نہیں رہے سو کر۔ حیا جہانگیر کی دوسری طرف بیڈ پر آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے اور اسے سوتا ہوا گھور کر دیکھتی ہے، پھر جہانگیر کے سینے پر سر رکھ کر اس کی دھڑکنیں سننے لگ جاتی ہے۔ دھڑکنوں کی آواز سن کر حیا سیدھے ہو کر بیٹھتی ہے اور ہلکی سی آواز میں کہتی ہے، ایسا بھی کیا ہے ان میں جو لوگ اتنا ڈرتے ہیں ان سے؟ مجھے تو ذرا سا بھی ڈر نہیں لگتا ان سے۔ حیا جہانگیر کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے، بس ایسے ہی ڈر بنایا ہوا ہے، گندا میراثی کہیں کا۔ حیا گندا سا منہ بنا کر جہانگیر کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ حیا کہہ کر بیڈ سے اٹھنے ہی والی ہوتی ہے کہ جہانگیر حیا کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچتا ہے۔ حیا جا کر جہانگیر پر گرتی ہے، اس کے بال جہانگیر کے چہرے پر بکھر جاتے ہیں اور حیا کا ہاتھ جہانگیر کے پیٹ پر جا لگتا ہے۔ جہانگیر درد میں مبتلا اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ حیا اس کی بند آنکھوں کو دیکھ کر جلدی سے اس کے اوپر سے اٹھنے کی کوشش کرتی ہے، پر جہانگیر اسے اٹھنے نہیں دیتا۔ وہ اسے اپنے قریب کر لیتا ہے۔ جہانگیر چھوڑے مجھے، آپ کو درد ہو رہا ہے۔ حیا اس سے خود کو چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے کہتی ہے، تم مجھے درد نہیں دو گی۔ جہانگیر حیا کے چہرے سے اس کے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے کہتا ہے۔ حیا اس کی بات پر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگ جاتی ہے۔ آپ چھوڑے مجھے، چوٹ پہلے ہی لگی ہوئی ہے لیکن چچورا پن ابھی بھی نہیں کیا آپ کا۔ حیا جہانگیر سے خود کو چھڑواتے ہوئے کہتی ہے اور اٹھ کر سائڈ سے بیڈ سے نیچے اتر جاتی ہیں اور سائڈ پر ٹیبل پر پڑا ہوا فرسٹ ایڈ باکس اٹھا کر باہر کی طرف پڑھنے لگتی ہے۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ تمہارا شور یہاں ٹوٹا پھوٹا پڑا ہے۔ جہانگیر حیا کی طرف دیکھتے ہوئے جاتے ہوئے پیچھے سے آواز لگا کر کہتا ہے، ہاں تو میرا شور نہ کرے الٹے کام، نہیں لگے گی چوٹ اور نہیں ٹوٹا پھوٹے گا۔ حیا مڑ کر جہانگیر کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، یار میرا کام ہی ایسا ہے، میں کیا کروں؟ جہانگیر پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بیڈ سے اٹھتے ہوئے کہتا ہے۔ حیا اسے اٹھتا ہوا دیکھ کر ہنس پڑی تھی۔ جہانگیر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے حیا کے پاس چلتا ہوا آتا ہے اور اسے ہنستا ہوا دیکھ کر حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے۔ تم مجھے درد میں دیکھ کر ہنس رہی ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ جہانگیر حیا کا ناک پکڑتے ہوئے کہتا ہے، میں آپ کو درد میں دیکھ کر نہیں ہنس رہی، آپ جیسے اٹھ کر یہاں چل کر آئے ہیں وہ دیکھتے ہوئے مجھے ہنسی آ گئی ہے۔ حیا ابھی بھی ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی، کیا مطلب ہے اس بات کا محترمہ؟ جہانگیر کا ہاتھ ابھی بھی اس کے پیٹ پر تھا۔ مطلب یہ کہ بالکل آپ 9 مہینے والی پریگننٹ عورتوں کی طرح لگ رہے ہیں ایسے آتے ہوئے میرے پاس۔ دیکھیں ابھی بھی آپ کا ہاتھ ویسے ہی ہے آپ کے پیٹ پر۔ حیا اس کی پیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہنس رہی تھی۔ جہانگیر چھوٹی چھوٹی آنکھیں کیے حیا کو دیکھ رہا تھا۔ حیا کی نظریں جیسے ہی جہانگیر کی نظروں سے ٹکراتی وہ اپنی ہنسی کنٹرول کر لیتی ہے اور پاؤں سامنے بنا کر باہر کی طرف جانے لگتی ہے تو جہانگیر اسے شرٹ سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ حیا جہانگیر کے سینے سے جا ٹکراتی ہے اور غصے سے بھری نظروں سے گردن موڑ کر جہانگیر کو دیکھتی ہے۔ میں تمہارا شوہر ہوں نا؟ جہانگیر حیا کے کان کے پاس جا کر سرگوشی نما انداز میں کہتا ہے۔ ہاں، غلطی سے۔ حیا جہانگیر کے ہونٹ اپنے کان سے محسوس کرتی ہوئی جھٹکے سے پیچھے ہو کر کہتی ہے، غلطی سے شوہر کیا ہوتا ہے؟ شوہر شوہر ہوتا ہے۔ جہانگیر حیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، اپنی شرٹ ٹھیک کر رہی ہوتی ہے، آپ سے میں نے غلطی سے شادی کی ہے اس لیے آپ میری ہی غلطی کی وجہ سے میرے شوہر بنے ہیں، سمجھ گئے آپ؟
حیا جہانگیر کو دیکھ کر کہتی ہے اور اپنے بالوں کو اڑاتے ہوئے کمرے سے نکلنے لگتی ہے۔ کہاں جا رہی ہو تم، اور یہ باکس کہاں لے کر جا رہی ہو؟ اسی گھر میں اسی وقت آپ کے علاوہ کوئی اور بھی جو زخمی ہے، اس کی مرہم پٹی کرنی بھی ضروری ہے، حیا بیزاری والے لہجے میں کہتی ہے، کیونکہ جہانگیر اسے باہر جانے سے روک دیتا ہے اور سوال کرنے لگ جاتا ہے۔ اب میں جاؤں؟ حیا بیزار ہو کر پوچھتی ہے، اور جو یہاں میں چوٹوں سے بھرا پڑا ہوں، تمہیں میرا تو ذرا احساس نہیں ہو رہا، اور بنش کی بڑی فکر کر رہی ہو تم۔ جہانگیر حیا کے پاس آتا ہوا کہتا ہے، ہاں تو کس نے منت کی تھی آپ کی چوٹیں لگوانے کی؟ جس نے یہ چوٹ دی ہے ان سے ہی اپنی دیکھ بھال کروائیں۔ ویسے آپ کو چوٹ لگی کیسے؟ آپ صحیح سلامت تھے؟ حیا جہانگیر کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے پوچھتی ہے۔ جہانگیر بھی حیا کی طرف قدم بڑھاتا ہے اور اس کے بالکل پاس جا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ حیا اس کے کچھ کہنے کا انتظار کر رہی تھی، اس لیے تجسس سے بڑی بڑی آنکھیں کیے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جاننا چاہتی ہو؟ جہانگیر حیا کے پاس آ کر اس سے پوچھتا ہے۔ حیا ہاں میں سر ہلا دیتی ہے۔ تو پہلے مجھے کس کرو، پھر میں تمہیں سب بتا دوں گا، سب کچھ ڈیٹیل میں۔ حیا پہلے تو تجسس سے اس کی بات سن رہی تھی، جب اسے اس کی بات کی سمجھ آئی تو حیا اس سے 2 قدم پیچھے حیا کھڑی ہوتی ہے۔ ہو نا آپ پھر ایک نمبر کے ٹھرکی بے شرم انسان۔ شرم نہیں آتی ہے آپ کو؟ نہیں تو تمہیں دیکھنے کے بعد مجھے شرم نہیں آتی ہے، بلکہ میرے دل میں اور دماغ میں بہت کچھ آتا ہے جو میں تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، جہانگیر کہتا وہ اپنا ہاتھ کمر پر باندھے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے حیا کے پاس آتا ہے اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر جھکتا ہے۔ وہ کچھ کر پاتا، حیا اس سے پہلے ہی اپنے ہونٹ اپنے ہاتھ رکھ چکی تھی۔ اگر آپ مجھے میرے سوالوں کا جواب دے دیں گے تو میں آپ کو کس بھی دے دوں گی۔ اب کی پر حیا جہانگیر کی طرف قدم بڑھا کر اپنے اس کے درمیان کے فاصلے ختم کرتے ہوئے کہتی ہے، پکی بات ہے؟ جہانگیر مسکراتے ہوئے پوچھتا ہے، ہاں پکی بات ہے۔ حیا اپنا گندے اچکاتے ہوئے کہتی ہے، مکرو گی تو نہیں؟ جہانگیر مزید قریب آ کر پوچھتا ہے، میں مکرنے والوں میں سے نہیں ہوں جہانگیر عالم۔ حیا اس کے نام پر زور دیتے ہوئے کہتی ہے، سوچنا پڑے گا مجھے پھر تو، اگر تم اتنی سی بات پر مجھے کس کرنے دے سکتی ہو تو۔ جہانگیر حیا سے دور ہوتے ہوئے سر سے پیر تک اس کو دیکھتا ہے۔ حیا جہانگیر کی بات پر خود کو دیکھتی ہے، پھر اس کی طرف دیکھ کر پوچھتی ہے، تو کیا؟ حیا نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھتی ہے۔ سمجھی نہیں؟ جہانگیر ٹیڑھی اسمائل کرتے ہوئے بولا۔ حیا اس کی اسمائل دیکھ کر اب بھی کچھ نہیں سمجھی تھی۔ کچھ بولنے تو والے نہیں ہیں آپ، ایسے ہی چغلیاں مار رہے ہیں آپ تو۔ حیا جا رہی ہوں میں، حیا گندا سا منہ بنا کر کہتی ہے اور پیر پٹکتے ہوئے کمرے سے باہر نکل جاتی ہے۔ جہانگیر اسے جاتا دیکھ کر مسکراتا ہے اور خود بھی واش روم کی طرف بڑھ جاتا ہے، اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے ہوئے۔ میرے سوالوں کے جواب تو کوئی بھی نہیں دے رہا ہے، اوپر سے مزید دماغ خراب کر رہے ہیں میرا۔ حیا کہتے ہوئے بنش کے کمرے کے پاس پہنچتی ہے، وہ بنا دروازے کو نوک کیے دروازہ کھول دیتی ہے۔ بنش کو کسی سے فون پر باتیں کرتے ہوئے دیکھ کر وہ پہلے ٹک جاتی ہے، پہلے اس کا کال ختم ہونے کا انتظار کری تھی اور اس کی باتوں پر دھیان نہیں دے رہی تھی۔ بنش کے منہ سے نکلے ہوئے شعیب کے نام پر حیا کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب وہ غور سے بنش کی باتیں سن رہی ہوتی ہیں۔ شعیب کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اسے ہوش آ گیا یا نہیں؟ تو ابھی تک تو نہیں آیا ہے، بنش اپنے کمرے میں ٹہلتے ہوئے فون پر فکر مندی سے پوچھ رہی ہوتی ہیں۔ حیا اس کی باتیں سن کر حیران ہو رہی ہوتی ہیں۔ وہ اس لڑکی کو، بنش ایک اور سوال کرتی ہے، وہ مر گئی؟ بنش حیرانگی سے پوچھتی ہے، ٹھیک ہے فون رکھو، میں ڈیول کو بتا دوں گی۔ بنش کی بات ختم ہونے پر حیا غصے میں زور سے دروازہ کھول کر اندر کی طرف جاتی ہے۔ بنش حیا کو دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے اور بوکھلانے لگتی ہے۔ حیا کمرے میں اندر داخل ہوتی ہے اور دروازے کو اندر سے لاک کر دیتی ہے۔ فرسٹ ایڈ کا باکس ٹیبل پر رکھتی ہے اور وہاں سے گلدان اٹھا کر اسے ٹیبل کی نوک پر دے مارتی ہے۔ گلدان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک بڑا سا نوکیلا سا ٹکڑا حیا کے ہاتھ میں رہ جاتا ہے۔ حیا وہ ٹکڑا ہاتھ میں پکڑے بنش کی طرف بڑھتی ہے۔ بنش اسے دیکھ کر ڈر کر بیڈ پر بیٹھ جاتی ہے۔ حیا بنش کے قریب جاتی ہے اور ٹکڑا ہوا میں اٹھاتی ہوئی اس کی نظروں کے سامنے کرتی ہے اور 2 ٹوک لہجے میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھتی ہے، سن تو میں نے لیا ہے، بہتر ہوگا اب ہر ایک بات تفصیل سے بتا دو مجھے، ورنہ مجھے یہ ٹکڑا تمہارے گلے میں چبانے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا، اور تم جانتی ہو تمہارے ڈیول سر کے ساتھ رہ کر میں بھی کافی حد تک اس جیسی ہوتی جا رہی ہوں۔
مجھے بھی کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا، لوگوں کی جان لینا تقریباً میں نے سیکھ ہی لیا ہے۔ حیا بنش کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہتی ہے، مسز ڈیول یہ سب مت کریں، ڈیول سر کو پتہ لگا تو اچھا نہیں ہوگا آپ کے ساتھ۔ بنش مجھے دھمکی مت دو، مجھے ڈر نہیں لگتا آپ کسی سے، دھمکی میں بھی تمہیں نہیں دینا چاہتی، اس لیے آخری بار تم سے پیار سے کہہ رہی ہوں، مجھے سب بتا دو، ورنہ آگے کی گارنٹی میں نہیں دے سکتی ہوں۔ ٹھیک ہے میں بتاتی ہوں آپ کو، آپ ڈیول کو کچھ مت بتائیے گا ورنہ وہ مجھے بھی مار دیں گے۔ بنش حیا کے سامنے کھڑی ہو چکی تھی اور ہچکچاتے ہوئے کہتی ہے۔ بنش کی آدھی بات سن کر ہی حیا اپنے ہاتھ سے گلدان کا ٹکڑا پھینک دیتی ہے۔ بنش فکر مت کرو اور مجھے سب بتاؤ بنش، حیا بنش کا ہاتھ پکڑ کر تجسس سے کہتی ہے۔ بنش ایک گہری سانس لیتی ہے اور حیا کو سب بتانا شروع کر دیتی ہے۔ بنش ابھی بتانے میں ہچکچائی رہی ہوتی ہے، وہ دونوں طرف سے مجبور تھی، اگر وہ حیا کو سب بتا دے گی تو ڈیول اسے نہیں چھوڑے گا، اور اگر وہ حیا کو نہیں بتائے گی تو آج حیا اسے چھوڑنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ آپ دونوں ہسبینڈ وائف ایک جیسے کیوں ہو؟ دونوں ہی ڈینجرس ہو ہمارے لیے۔ بنش حیا کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھوڑوا کر اس سے 2 قدم دور کھڑی ہو کر اس سے کہتی ہے۔ ڈیول سر نے بنش کہتے کہتے رک جاتی اور اپنی آنکھیں بند کیے ایک گہری سانس لیتے ہوئے آنکھیں کھولتی ہے اور حیا کو بتانے لگ جاتی ہے۔ آج فائنلی اسے اس کے سوالوں کا جواب ملنے جا رہا تھا۔ حیا تجسس سے بنش کی طرف دیکھے جا رہی تھی اور اس بات سے لامل کہ جو بنش اسے بتانے والی ہے وہ سن کر وہ کیسے برداشت کرے گی۔ ڈیول نے شعیب کو بہت بری طرح مارا ہے، وہ اس وقت ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ بنش حیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے، پر جہانگیر نے کہا تھا کہ وہ چھٹی پر ہے۔ حیا بنش کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہیں، وہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا آپ سے، ڈیول سر کو تو پتہ چلا کہ آپ کے انکل کو شعیب نے مروایا ہے، تو انہوں نے مجھے غصے میں شعیب کو بہت بری طرح مارا تھا۔ بنش کہہ ہی رہی تھی کہ حیا اس کی بات میں بیچ میں کاٹ کر خود بول پڑتی ہے، ایک سیکنڈ، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ میرے انکل کا ذکر کہاں سے آ گیا بیچ میں تم سے جہانگیر اور شعیب بھائی کی بات کر رہی ہوں۔ حیا کو بنش کی بات سمجھ نہیں آتی۔ بنش ابھی اسے بتانا شروع کیا ہی تھا کہ حیا کا دماغ سن ہونے لگ گیا تھا، کیونکہ شعیب کو مارنے کے پیچھے وجہ آپ کے انکل ہی تھے۔ جس رات آپ کو ریسکیو کر کے ہم لائے تھے، جب ڈیول اس لڑکی کو ہرٹ کر رہے تھے اور آپ آ گئی تھی، اسی رات ڈیول کو پتہ چلا تھا کہ شعیب نے آپ کے انکل کو مروایا تھا، بنا ڈیول سر کی پرمیشن کے۔ شعیب نے سر کی اجازت کے بغیر انہیں بنا بتائے اتنا بڑا سٹیپ اٹھایا تھا کہ اس بات پر ڈیول نے جہانگیر کو بہت بری طرح مارا تھا۔ وہ ICU میں ایڈمٹ ہے اور اسے ابھی تک ہوش نہیں آیا۔ بنش حیا کو اتنا ہی بتاتی ہے کہ اس کی بات سن کر حیا کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ تم جھوٹ بول رہی ہو جہانگیر کو بچانے کے لیے، تم سارا الزام شعیب بھائی پر ڈال رہی ہو بنش، میں نے کہا تھا نا تم مجھ سے جھوٹ مت بولنا۔ حیا غصے میں بنش پر چیختے ہوئے کہتی ہے، تم لوگوں نے میرے انکل کی موت کو مذاق بنا کر رکھ دیا ہے، انہیں جہانگیر نے مروایا تھا، جب جانتی ہو میں یہ بات، اب تم کیسے اسے چھپانے کے لیے سارا الزام شعیب بھائی پر لگا سکتی ہو بنش؟ حیا غصے میں دھاڑتے ہوئے کہتی ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں مسز ڈیول، سچ کہہ رہی ہوں، شعیب نے ہی آپ کے انکل کو مروایا تھا، سکندر مرزا کو، بنا ڈیول سر کی پرمیشن کے۔ پاکستان سے لوگ بلوانے کا کام شعیب کا ہے، ڈیول اسے بلوانے کا کہتا ہے، شعیب وہاں سے کیسے بندوں کو ہائر کرتا ہے، یہ سارا کام ڈیول نے شعیب کو دیا ہوا تھا۔ شعیب کو کام دینے کے بعد ڈیول سر دوبارہ اس کے بارے میں کچھ نہیں پوچھتے ہیں۔ بنش حیا کا ٹینشن میں ہوا چہرہ دیکھتے ہوئے کہتی ہے، پر جہانگیر میرے بارے میں تو سب جانتے تھے، مجھے یہاں بلوانے والے تو وہی تھے۔ یس، ڈیول سر نے آپ کو یہاں بلوایا تھا، پر وہ نہیں جانتے تھے کہ آپ پولیس والی ہیں، یہ تو انہیں بھی اور ہمیں بھی بعد میں شعیب نے بتایا تھا، شعیب نے ہی ہمیں بتایا تھا کہ آپ پولیس والی ہیں اور آپ اپنے مشن کو پورا کرنے آئی ہیں۔ آپ سے پہلے بھی کافی لوگ ڈیول سر کو پکڑنے آ چکے تھے، ڈیول سے الجھ کر وہ سب اپنی جان سے گئے تھے، پر آپ کو سر نے کچھ کیوں نہیں کیا یہ ہمیں سمجھ نہیں آیا تھا، پر اب آ گیا ہے کیونکہ ڈیول سر آپ سے محبت کرنے لگ گئے ہیں، وہ آپ کو ہرٹ کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے ہیں مسز ڈیول، وہ آپ سے پیار کرتے ہیں، آپ جو ہرٹ ہوا اس لیے انہوں نے شعیب کو بہت ٹارچر کیا تھا، میں نے انہیں فرسٹ ٹائم کسی کو ایسے مارتے ہوئے دیکھا تھا، ورنہ ڈیول کبھی بھی کسی اور کی پرواہ نہیں کرتا، کون مرتا ہے کون نہیں، انہیں فرق نہیں پڑتا تھا، پر آپ کو ہرٹ ہوا اس لیے ڈیول نے اپنے خاص بندے کو ہرٹ کیا۔
بنش حیا کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ حیا کے لیے سب ان ایکسپیکٹڈ تھا، اس کے ذہن میں اور وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا کچھ نکلے گا۔ حیا کو بنش کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، اس کی سانس اکھڑنے لگی تھی۔ بس خاموش ہو جاؤ بنش، تم جھوٹ بول رہی ہو، جانتی ہوں میں، جہانگیر کو بچانے کی کوشش کر رہی ہو۔ بنش تم کیسے جہانگیر جیسے انسان کے لیے جھوٹ بول سکتی ہو؟ وہ تو انسان کہلانے کے لائق بھی نہیں ہے، نہ جانے کتنے بے گناہ لوگوں کو وہ بے رحمی سے مارتا ہے وہ ہر دن، اور تم اس کے لیے جھوٹ بول رہی ہو۔ حیا کے لہجے میں جہانگیر کے لیے سخت نفرت تھی، وہ بنش آسانی سے محسوس کر رہی تھی۔ وہ حیا کے اس طرح کے رد عمل سے واقف تھی، اس لیے ہی جہانگیر نے بنش کو اسے کچھ بھی بتانے سے منع کیا ہوا تھا۔ وہ حیا کو سچ بتا کر اس نے زخم کریدنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا حیا اس کی انکل کی موت کا ذمہ دار سمجھتی ہے اس کو، پر وہ حیا کی اس غلط فہمی کو دور نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ سچ میں حیا سے پیار کرنے لگ گیا تھا۔ حیا بنش سے مزید کچھ نہیں سننا چاہتی ہے، جو کچھ اس نے سن لیا تھا وہی ہینڈل کر لے، بڑی بات تھی۔ حیا خود ہی بنش کی آدھی بات سن کر اس کے کمرے سے جانے لگتی ہے، پر رک جاتی ہے، مڑ کر سوال کرتی ہے، اور جہانگیر کو اتنی چوٹ کیسے لگی ہے؟ وہ تو صحیح سلامت گھر سے گئے تھے۔ حیا دروازے کے پاس پہنچ کر واپس مڑ کر بنش کو غصے میں گھورتی ہوئی سوال کرتی ہے۔ وہ کل رات ہمیں ہمارے ایک آدمی نے لیڈ دی تھی، جسے پکڑنے کے لیے ہم یہاں آئے تھے، جو ڈیول کو برباد کر رہا تھا، جیسے ڈیول سر خود پکڑنے کے لیے یہاں آئے تھے۔ ان کے بارے میں ہمیں پتہ چلا تھا کہ وہ یہاں کے کیسینو اور کچھ کمپنیز کے مالک ہیں، اور زیادہ تر وقت اپنا یہیں پر ہی گزارتے ہیں، اس لیے کل رات بھی وہ یہیں پر ہی تھے۔ وہ اپنے کیسینو میں پارٹی کر رہے تھے۔ سر نے کہا تھا کہ انہیں پکڑنے کے لیے یہی صحیح موقع ہے، اس لیے ہم لوگ وہاں گئے تھے۔ وہاں گئے تو وہ لوگ پہلے ہی تیاری کر کے بیٹھے تھے ڈیول سر کو مارنے کی۔ ان کے باس تو نہیں تھے، پر وہاں بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے سر کو دیکھتے ہی ان پر حملہ کر دیا۔ ڈیول سر نے خود کو بچانے کے لیے کافی لوگوں کو مار دیا تھا اور کافی کو بری طرح زخمی کر دیا تھا۔ اسی لڑائی میں سر کو بہت ساری چوٹیں لگی تھی، اور ان کا باس تو نہیں آیا تھا جسے پکڑنے کے لیے ہم گئے تھے۔ غصے میں ڈیول سر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور انہوں نے بہت ساری ڈرنک کر لی تھی۔ بنش پہلے تو صحیح ٹون میں حیا کو سب بتا رہی تھی، پر بتاتے بتاتے وہ حیا کا چہرہ دیکھنے لگی تو اپنی آواز کو دبا گئی۔ حیا کا دماغ غصے میں پاگل ہو رہا تھا۔ وہ بنش غصے سے بھری نظروں سے اور تلخ نظروں سے دیکھتے ہوئے زور سے کمرے کا دروازہ بند کر کے وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ بنش نے حیا کو سب کچھ بتا تو دیا تھا، لیکن وہ جہانگیر کے غصے سے ڈر رہی تھی۔ جہانگیر کے منع کرنے کے باوجود اس نے حیا کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ یہ بات اسے ڈرائے جا رہی تھی۔ ڈیول کے غصے سے بنش اچھی طرح سے واقف تھی۔ اس سے بہتر کون جانتا ہوگا ڈیول کا غصہ جس پر آج تک نکلا تھا۔ بنش کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگ گیا تھا سب کچھ۔ حیا بنش کی باتیں سن کر سیدھا گارڈن میں چلی جاتی ہے۔ بنش کی باتیں حیا کو پاگل کر رہی تھی۔ حیا یہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی، جس انسان سے وہ نفرت کر رہی تھی، بدلہ لینے کے لیے بے چین ہو رہی تھی، وہ انسان تو اس کا گنہگار نکلا ہی نہیں۔ بنش جھوٹ بول رہی ہے، یہ ناممکن ہے۔ عارف نے مجھے خود بتایا تھا میرے انکل کو جہانگیر نے مروایا تھا۔ اس کے کہنے پر ہی اس نے آدمیوں کو انکل کو بے رحمی سے مارا تھا، لیکن اب بنش یہ سب کچھ کیوں کہہ رہی ہے؟ حیا اپنے بالوں کو اپنی مٹھیوں میں جکڑے ہوئے گارڈن میں ٹہلتے ہوئے خود سے کہتی ہے، یہ ممکن نہیں ہے، جہانگیر ہی میرا گنہگار ہے، یہ انکل کو اس نے ہی مروایا ہے۔ عارف مجھ سے جھوٹ نہیں بولے گا، اس کے مجھ سے جھوٹ بولنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، مجھے عارف سے بات کرنی پڑے گی۔ حیا کہتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف جانے لگتی ہے، پر وہ جاتی نہیں۔ میں یہاں سے پاکستان کیسے بات کروں گی عارف سے؟ حیا افسردگی سے کہتی ہے۔ حیا غصے میں پاگل ہوتی جا رہی تھی۔ وہ بنش نے کہا تھا وہ سب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ حیا بنش کی بات مکمل بھی نہیں سنتی ہے اور اس کے کمرے سے باہر نکل جاتی ہے۔ حیا غصے میں پاگل ہو کر رونے لگ جاتی ہے، اور اسے اس کے سوالوں کے جواب مل ہی نہیں رہے تھے، اور جو اسے پتہ چلا تھا وہ ناقابل یقین ہو رہا تھا حیا کے لیے۔ حیا غصے میں زمین پر بیٹھ کر اپنا سر اپنے گھٹنوں میں ٹکائے ہوئے رونے لگ جاتی ہے۔ جہانگیر بھی فریش ہو کر کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ حیا تو پہلے ہی ناشتہ کر چکی تھی، پر جہانگیر بھوکا تھا۔ صبح سے شام ہو گئی تھی جہانگیر کو اٹھتے اٹھتے۔ حیا سے اتنی دیر بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے۔ جہانگیر کو کھانے کے لیے ڈھونڈ رہا تھا کچھ، اسے بھوک لگی ہوئی تھی، پر حیا کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے اسے ڈھونڈ رہا تھا، اور کافی وقت ہو گیا تھا۔ حیا کی شکل نہیں دیکھی تھی جہانگیر نے۔ جہانگیر حیا کو گھر میں ڈھونڈتا ہے، وہ اسے کہیں بھی نہیں ملتی۔
جہانگیر بنش کے کمرے کا دروازہ بجاتا ہے پر وہ نہیں کھولتی ہے۔ بنش دوبارہ واش روم میں گھس جاتی ہے۔ حیا کے جاتے ہی جہانگیر کے ڈر کی وجہ سے اس کے منع کرنے کے باوجود بنش حیا کو سچ بتا دیتی ہے۔ فی الحال تو جہانگیر اس بات سے بے خبر تھا، اس لیے وہ پرسکون ہو کر حیا کو ڈھونڈ رہا تھا۔ بنش کے کمرے میں جہانگیر کو حیا جب وہاں بھی نہیں دکھتی تو جہانگیر گھر سے باہر گارڈن میں آتا ہے۔ حیا اسے فرنٹ سائڈ کے گارڈن میں ایک درخت کے نیچے درخت سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھی رو رہی تھی۔ جہانگیر حیا کو وہاں دیکھ کر اسے پرسکون انداز میں سانس لیتا ہے اور حیا کی طرف چلتا ہوا آتا ہے۔ آتے آتے وہ آس پاس کھڑے گارڈز کو وہاں سے جانے کا اشارہ کرتا ہے، بس لوگ اس کے ایک اشارے پر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ جہانگیر حیا کے پاس آتا ہے جو کبھی اپنا سر درخت سے لگاتی ہے تو کبھی اپنے گھٹنوں سے ٹکائے رونے لگ جاتی ہے۔ حیا، جہانگیر آواز دیتا ہے۔ حیا جہانگیر کی آواز سن کر جلدی سے سائڈ پر گردن کی اپنے آنسو صاف کر لیتی ہے، پر سر اٹھا کر جہانگیر کی طرف نہیں دیکھتی ہے۔ حیا، جہانگیر ایک بار اور اسے آواز لگاتا ہے۔ حیا اس پر سیدھی ہو کر بیٹھ جاتی ہے، پر جہانگیر کو اب بھی نہیں دکھتی ہے۔ جہانگیر اسے اس طرح دیکھ کر پریشان سا ہونے لگ جاتا ہے۔ وہ خود حیا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ حیا اس سے نظریں نہیں ملانا چاہتی تھی۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر حیا جلدی سے وہاں سے جانے کی کوشش کرتی ہے، پر جہانگیر اسے جانے نہیں دیتا ہے اور اسے اپنی طرف کھینچ کر اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر اوپر کی طرف کرتا ہے تو حیا کے چہرے پر آنسو دیکھ کر جہانگیر ایک گہری سانس لیتا ہے۔ حیا کا چہرہ تھوڑی سے چھوڑ کر دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ پکڑتا ہے اور پیار اور فکر مندی سے پوچھتا ہے، کیا ہوا؟ جہانگیر کا لہجہ بہت نرم تھا۔ کچھ نہیں، حیا اس کی بات کا مختصر سا جواب دیتی ہے اور اپنا چہرہ اس کے ہاتھوں سے آزاد کروانے کی کوشش کرتی ہے، جس میں وہ ناکام ہو جاتی ہے۔ کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ حیا، کیوں رو رہی ہو؟ آنکھیں دیکھی ہیں رو رو کر کتنی سجا لی ہیں تم نے؟ جہانگیر حیا کی نم آنکھوں پر اپنا انگوٹھا پھیرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو کو صاف کرتا ہے۔ کچھ بھی نہیں ہوا ہے مجھے، آپ چھوڑیں۔ حیا جہانگیر کا ہاتھ پکڑ کر اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرتی ہے، پر ابھی اس میں سے اسے خود سے دور کرنے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی۔ جہانگیر چھوڑے نا مجھے، آپ کبھی تو میری بات بھی سن لیا کریں، ہمیشہ اپنی منمانی کرنا ضروری ہوتی ہے کیا؟ حیا کہتے ہوئے زور زور سے رونا شروع کر دیتی ہے اور روتے ہوئے ایک بار پھر سے زمین پر جا بیٹھتی ہے۔ حیا کو روتے ہوئے دیکھ کر جہانگیر اپنے ہاتھ حیا سے دور کر دیتا ہے۔ جیسے ہی وہ حیا کو چھوڑتا ہے، حیا زمین پر بیٹھ کر رونے لگ جاتی ہے۔ جہانگیر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ رو کیوں رہی ہے اور اسے چپ کیسے کروایا جائے۔ جہانگیر حیا کو کچھ کہتا ہے اس سے پہلے حیا خود ہی اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور جہانگیر کی آنکھوں میں دیکھنے لگ جاتی ہے اور دیکھ کر اندر کی طرف بڑھتی ہے۔ حیا اس سے بھی وہ سب پوچھنا چاہتی تھی پر اس کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ حیا کو روتے ہوئے جاتا دیکھ کر جہانگیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا اور اپنے پاس اس کا رخ کیا۔ اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پیار سے پوچھتا ہے، کیا ہوا ہے؟ کچھ ہوا ہے؟ تھوڑی دیر پہلے تک تو تم ٹھیک تھی، اچھی خاصی لگ رہی تھی، اب کیوں رو رہی ہو؟ کیونکہ میرا دل چاہ رہا تھا رونے کے لیے۔ حیا اس کی بات کا مختصر سا جواب دیتی ہے۔ میری جان، میں جانتا ہوں تمہیں بنا بات کے رونے والوں میں سے نہیں ہو، رلانے والوں میں سے ہو۔ اب بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے تمہیں؟ جہانگیر حیا کو اپنے قریب کیے اس کے کمر کے گرد اپنے بازو کا حصار باندھتے ہوئے کہتا ہے۔ حیا اسے اتنے پیار سے بات کرتا دیکھ کر ایک نظر اس کو دیکھتی ہے، پھر اپنا سر نیچے کیے رونے لگ جاتی ہے۔ حیا، جہانگیر حیا کی کمر سے ہاتھ ہٹا کر اس کا چہرہ پیالے کی طرح اپنے ہاتھوں میں پکڑتے ہوئے پوچھتا ہے۔ وہ، حیا ہلکی سی آواز میں لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں کہتی ہے، وہ کیا؟ جہانگیر اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہتا ہے، وہ مجھے بھوک لگ رہی ہے اس لیے مجھے رونا آ رہا ہے۔ حیا اسے اصل بات نہیں بتاتی اور اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بہانہ بنا دیتی ہے۔ تو میری جان، اندر اتنا سب کچھ تو ہے کھانے کو، کچھ بھی کھا لو، گھر میں سب کچھ موجود ہے، اس سے کہو، کک سے کہو جو کھانا ہے وہ بنا دے گا نا تمہارے لیے۔ جہانگیر حیا کے آنسو سے تر گالوں کو اپنی بازو سے صاف کرتے ہوئے کہتا ہے، نہیں، مجھے ان کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھانا، وہ اچھا کھانا نہیں بناتے ہیں۔ جہانگیر حیا کی بات بڑی بڑی آنکھیں کیے اس کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے۔ تمہارے لیے میں نے یہاں کافی فیمس شیف رکھا ہوا ہے، تمہیں اس کے ہاتھ کا کھانا بھی نہیں پسند آیا؟ حیا اس کی بات کا جواب ہاں میں سر ہلاتے ہوئے دیتی ہے۔ جہانگیر دوبارہ حیا کی کمر پر اس کی طرف ہاتھ رکھتے ہوئے دیکھتے ہوئے مسکرا دیتا ہے۔ تو اب کیا کیا جائے، باہر چلیں؟ جہانگیر حیا کی جھکی ہوئی پلکوں کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، پر آپ کی تو طبیعت ٹھیک نہیں ہے نا؟
حیا اپنے گال اور ناک جہانگیر کے بازو سے صاف کرتے ہوئے کہتی ہے، گندی، تم اپنے کپڑوں سے ہی بھی تو صاف کر سکتی تھی اپنا ناک، جہانگیر حیا کو دیکھتے ہوئے کہتا تھا۔ جہانگیر کی بات پر حیا بھی زور زور سے رونا شروع کر دیتی ہے۔ گندے ہوں گے آپ، حیا روتے ہوئے کہتی ہے، میں نہیں جا رہی ہوں آپ کے ساتھ، آپ سچ میں گندے ہیں۔ حیا جہانگیر کو خود سے دور کرتے ہوئے کہتی ہے، اچھا سوری۔ جہانگیر حیا کو پکڑتے ہوئے کہتا ہے، ارے میرا بچہ، ایسے تھوڑی نہ روتے ہیں۔ جہانگیر حیا کے آنسو ایک بار پھر صاف کرتے ہوئے کہتا ہے۔ حیا کی رو رو کر سسکیاں بند گئی تھی۔ چلو آ جاؤ، ہم چلتے ہیں۔ جہانگیر حیا کا ہاتھ پکڑ کر اسے چلنے کو کہتا ہے۔ میں نے نہیں جانا۔ حیا اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہتی ہے، ایسے کیسے نہیں جانا؟ بھوک لگ رہی ہے نا تمہیں؟ مجھے بھی بہت بھوک لگ رہی ہے، آ جاؤ نا، چلتے ہیں ہم۔ جہانگیر پیار سے انسسٹ کرتا ہے۔ حیا اس کے چہرے کو تکتی رہتی ہے پر کچھ نہیں کہتی ہے۔ آ جاؤ نا، آج ہم پہلی ڈیٹ پر چلتے ہیں۔ جہانگیر مسکراتے ہوئے کہتا ہے تو حیا حیرانگی سے دیکھتی ہے اور کہتی ہے، ڈیٹ پر؟ حیا ٹمٹماتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے، ہم ڈیٹ پر چلیں اب؟ جہانگیر مسکراتی ہوئی نظروں سے پوچھتی ہے، میں کبھی ڈیٹ پر نہیں گئی۔ حیا جہانگیر کی طرف دیکھتے ہوئے حیرانگی سے بولی، ہاں کیونکہ میں تمہیں پہلے نہیں ملا تھا تو تم پہلے کیسے ڈیٹ پر جاتی؟ جہانگیر حیا کے پاس آ کر اس کی لال ناک پر انگلی رکھتے ہوئے کہتا ہے، تم گاڑی کے پاس چلو، میں اندر سے اپنا والیٹ لے کر آتا ہوں۔ جہانگیر کہتا ہوا جلدی سے اندر کی طرف جاتا ہے۔ حیا اسے جاتا دیکھ کر ایک گہری سانس لیتی ہے اور سوچ میں پڑ جاتی ہے۔ سب کچھ جانے کے بعد جہانگیر میری نفرت کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ وہ سچ بتا کر میرا منہ بند بھی تو کرا سکتے تھے۔ کیا سچ میں مجھ سے محبت کرتے ہیں یہ؟ حیا کہتے ہوئے افسردگی سے اپنا سر جھکا لیتی ہے اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے دروازے کے سامنے کھڑی ہوئی گاڑی کے پاس جا کھڑی ہوتی ہیں۔ حیا کی نظریں گاڑی پر ٹکی ہوئی تھی جبکہ دماغ میں سوالات گردش کر رہے تھے۔ کیا سچ میں پیار کرتے ہیں یا صرف مجھے پانے کی کوشش میں مجھ سے یہ ناٹک کرتے رہتے ہیں؟ حیا گاڑی کے شیشے میں خود کو دیکھتے ہوئے خود سے سوال کر رہی ہوتی ہے۔ اتنے میں جہانگیر حیا کو پیچھے سے آ لگتا ہے اور اس کی آواز پر حیا فوراً پلٹ کر اسے دیکھتی ہے، جو ایک ہاتھ میں حیا کے لیے جوتے اور کوٹ پکڑے ہوئے آ رہا تھا۔ حیا وہ دیکھ کر مسکرا دیتی ہے اور اپنے پیروں کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہے جہاں اس نے نارمل سلیپرز پہنی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ پہن لو، باہر ٹھنڈ ہو رہی ہے، گھر میں تو ایسے ہی گھومتی رہتی ہو پر تمہارا باہر ایسے گھومنا منع ہے۔ جہانگیر حیا کے شوز نیچے رکھ کر کوٹ حیا کی طرف کرتا ہے۔ اسے پہنانے کے لیے حیا تھوڑا سا جہانگیر کے پاس جاتی ہے اور کوٹ کی سلیوز میں اپنے بازو ڈال دیتی ہے۔ وہ دونوں بازو ڈال کر جہانگیر کی طرف منہ موڑتی ہے تو وہ اس کے بالوں کو کوٹ سے باہر نکال کر سیٹ کرتا ہے اور پھر اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر جھک کر حیا کے پیروں میں سلیپرز نکال کر اسے شوز پہناتا ہے۔ حیا ٹکٹکی باندھ کر اسے دیکھے جا رہی تھی، جو درد میں ہو کر بھی خود سے زیادہ اس کی فکر کر رہا تھا۔ حیا دوبارہ رونے سے خود کو بامشکل کنٹرول کرتی ہے۔ جہانگیر اس کے شوز باندھ کر کھڑا ہوتا ہے اور حیا کے لیے گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے خود سے ہی سیٹ بیلٹ لگا کر خود جلدی سے پھر گاڑی کی دوسری طرف آ کر بیٹھ جاتا ہے پر خود کو سیٹ بیلٹ نہیں لگاتا ہے۔ چوٹوں کی وجہ سے ایک نظر مسکراتے ہوئے حیا کو دیکھتا ہے جو اسے ہی دیکھ رہی ہوتی ہے۔ چلیں؟ جہانگیر حیا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ حیا نے جواباً ہاں میں سر ہلا دیا اور دونوں چل پڑے۔ جیسے ہی وہ بازار میں داخل ہوئے تو جہانگیر نے گاڑی سائڈ پر پارک کر دی اور حیا بھی اسے اترتا ہوا دیکھ کر خود بھی گاڑی سے اتر کر جہانگیر کے پاس آ کھڑی ہوئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتی ہے۔ ہم پہنچ گئے؟ حیا بڑی بڑی اور خوبصورت بلڈنگ دیکھتے ہوئے بولی۔ نہیں، ابھی نہیں پہنچے۔ جہانگیر حیا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے کہتا ہے۔ حیا تجسس سے ڈھلتی رات کی چمک دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ ہر طرف لوگ ہی لوگ تھے، ہنستے مسکراتے ہوئے، رنگ برنگے پھول تھے، غبارے تھے اور جگہ جگہ خوبصورت سے فوارے لگے ہوئے تھے۔ ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی۔ حیا اتنے وقت کے بعد یہ ساری چمک دیکھ رہی تھی۔ حیا کے چہرے سے مسکراہٹیں بہنا شروع ہو جاتی ہیں اور جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی اور جہانگیر کے چہرے پر حیا کو مسکراتا دیکھ کر ہنسی چھائی ہوئی تھی۔ اور کتنا دور ہے؟ حیا جہانگیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ بس تھوڑا سا دور ہے اور جہانگیر حیا کی طرف دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہتا ہے۔ سنیں؟ حیا جہانگیر کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ کہیں؟ جہانگیر حیا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پیار سے کہتا ہے۔ میں نے برگر کھانا ہے۔ حیا معصوم سی شکل بنا کر کہتی ہے۔ بس برگر؟ میں تو تمہیں یہاں کے سب سے بڑے ریسٹورنٹ میں کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔
میرے ریسٹورنٹ میں نہیں کھانا۔ حیا کہتے ہوئے رک جاتی ہے۔ وہ کیوں؟ جہانگیر عالم کی بیوی ہو تم، ایسے تھوڑی کہیں بھی کچھ بھی کھاؤ گی اور میں تمہیں کھانے دوں گا۔ ارے کچھ نہیں ہوتا ہم لوگ، حیا کہتے کہتے ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگتی اور ایک خوبصورت سے سٹال پر جا کر اس کی نظریں ٹھہر جاتی ہیں اور اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے ہم وہ کھائیں گے۔ حیا مسکراتے ہوئے کہتی ہے۔ حیا کی بات پر جہانگیر مڑ کر دیکھتا ہے۔ نہیں ہم وہاں نہیں کھائیں گے، جہانگیر نام میں سر ہلاتے ہوئے کہتا ہے۔ پر کیوں؟ دیکھیں نا کتنے سارے لوگ تو کھانا کھا رہے ہیں۔ حیا لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے۔ حیا میری جان، میں نے آج سے پہلے کبھی بھی ایسے سٹال وغیرہ کا کھانا نہیں کھایا، میں یہ سب نہیں کھاتا ہوں۔ اوفو جہانگیر، یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جو کبھی نہیں کھایا وہ کبھی کرنا بھی نہیں ہے؟ چلیں آ جائیں ہم لوگ وہی کھائیں گے۔ حیا جہانگیر کا ہاتھ پکڑ کر اسے سٹال کی طرف لے کر جاتی ہے اور انگلش میں 2 چیزیں برگر کا آرڈر دیتی ہے اور ساتھ ساتھ فرائز کا بھی، اور کہہ کر ایک نظر جہانگیر کو دیکھتی ہے اور پھر آس پاس کے لوگوں کو۔ یہاں کے لڑکے کتنے ہینڈسم ہیں۔ حیا لڑکوں کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے، پر کہتے کہتے رک جاتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ سے گردن موڑ کر جہانگیر کی طرف دیکھتی ہے جو اسے چھوٹی چھوٹی آنکھیں کیے گھور رہا تھا۔ حیا جہانگیر کو دیکھتی ہے، دونوں کی نظریں آپس میں ٹکراتی ہیں، پر حیا جلدی سے جھٹکے سے اپنی گردن موڑ لیتی ہے اور لڑکے ہلکے ہاتھ سے برگر لینے کے لیے اپنے دونوں ہاتھ بڑھاتی ہے تو جہانگیر اس کے ہاتھوں پر تھپڑ مار کر خود برگر لیتا ہے اور اسے پیسے نکال کر دیتا ہے۔ حیا ٹمٹماتی ہوئی نظروں سے جہانگیر کی طرف دیکھتی ہے اور برگر دینے کا اشارہ کرتی ہے۔ جہانگیر ایک گہری سانس لیتا ہے اور برگر حیا کو دیتا ہے جسے وہ جلدی سے کھول کر کھانے لگ جاتی ہے۔ جہانگیر آگے آگے لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا جاتا ہے اور حیا اس کے پیچھے پیچھے برگر کھاتی ہوئی بھاگتی ہوئی جاتی ہے۔ جہانگیر رکتا ہے۔ حیا اپنے برگر کھانے میں مگن سیدھا جا کر جہانگیر کی کمر سے ٹکراتی ہے اور 2 قدم پیچھے ہو جاتی ہے۔ حیا گرنے لگتی ہے پر خود کو گرنے سے بچا لیتی ہے۔ جہانگیر مڑ کر حیا کو غصے میں دیکھتا ہے جو ٹمٹماتی ہوئی معصوم سی شکل بنا کر اس کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے۔ شرم نہیں آتی ہے تمہیں؟ اپنے شوہر کے سامنے غیر مردوں کو دیکھتی ہو، اوپر سے اپنے شوہر کے سامنے تعریف بھی کرتی ہو ان کی۔ جہانگیر غصے میں کہتا ہوا حیا کے پاس آ کھڑا ہوا۔ حیا اسے قریب آتا دیکھ کر پیچھے کی طرف جھکنے لگ جاتی ہے۔ حیا اپنی آنکھیں بند کیے جہانگیر کو اپنے قریب دیکھ کر پیچھے قدم تو بڑھاتی ہے پر پیچھے کی طرف جھکنے لگ جاتی ہے۔ وہ گر نہ جائے، جہانگیر اس خیال سے حیا کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے سینے سے لگائے کھڑا تھا۔ حیا اس کے اتنے قریب خود کو دیکھ کر سانس لینا اور برگر کا نوالا کھانا بھول جاتی ہے۔ شرم نہیں آتی ہے تمہیں؟ اس لیے میں تمہیں کہیں باہر آنے جانے نہیں دیتا۔ مجھے پتہ ہے نا آج کل کی لڑکیوں کو لڑکے تاڑنے کا کتنا شوق ہے۔ تو کیا ہو گیا ہے اگر ہم لڑکیاں بھی تھوڑے سے لڑکے تاڑ لیں گے؟ تو آپ لڑکے بھی تو جب دیکھو ٹھرکیوں کی طرح لڑکیوں کو گھورتے رہتے ہو۔ حیا اپنے آپ کو جہانگیر سے دور کیے اپنے دونوں ہاتھ کمر پر رکھتے ہوئے کہتی ہے، میں صرف اپنی بیوی کو گھورتا ہوں، اس کے علاوہ نہ آج تک کبھی کسی لڑکی کو دیکھا تھا اور نہ ہی کبھی دیکھوں گا۔ جہانگیر حیا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ حیا اس کی بات پر کمر میں اپنے ہاتھ نیچے کر لیتی ہے۔ جہانگیر حیا کو غصے سے گھور رہا ہوتا ہے اور حیا اس سے نظریں چرا رہی ہوتی ہیں۔ جہانگیر غصے میں گھور کر واپس لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف بڑھتا ہے۔ حیا بھی اپنا ہاتھ کمر پر باندھے ہوئے مستی میں اس کے پیچھے پیچھے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے دوڑتی ہے۔ جہانگیر غصے میں چل رہا ہوتا ہے اور حیا ہنستے ہوئے، ویسے ایک بات پوچھوں؟ حیا کہتی ہے تو جہانگیر اپنے قدم روک دیتا ہے اور مڑ کر حیا کی طرف دیکھتا ہے۔ ایک بات تو ہے، آپ ناراض نہیں رہ سکتے مجھ سے۔ اس دن بھی آپ ناراض ہوئے تھے جب ہم یہاں پہنچے تھے، پھر آپ خود ہی مان گئے تھے اور آج بھی آپ مان کے۔ حیا ہنستے ہوئے اپنے ہاتھوں کو لہراتے ہوئے کہتی ہے، کیونکہ مجھے پتا تھا میری ناراضگی سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے میں خود ہی مان جاتا ہوں۔ ویسے آپ اس دن مجھ سے ناراض کیوں ہوئے تھے؟ آپ نے وجہ نہیں بتائی تھی مجھے۔ حیا آنکھوں سے اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے، کیا کرو گی جان کر؟ اب اس دن تو تم نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں، اب آئی بڑی وجہ بتا دوں میں تمہیں۔ جہانگیر کہہ کر چلنے لگتا ہے تو حیا جلدی سے اس کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے۔ زیادہ کچھ نہیں تو میں آپ کے لیے افسوس ہی کروں گی۔ حیا ہنستے ہوئے اپنے دانت کھینچتے ہوئے کہتی ہے، ہاں افسوس رہنے دو، وہ ضرورت نہیں ہے مجھے تمہاری افسوس کی، آئی بڑی ہٹو۔ جہانگیر حیا کو کراس کرتے ہوئے منہ بناتے ہوئے کہتا ہے، اچھا چلیں ٹھیک ہے نا،
وہ نہ صحیح، پر یہ تو بتائیں محبت کرتے ہیں آپ مجھ سے؟ حیا اپنے دونوں ہاتھ کمر پر باندھے ہوئے مسلسل جہانگیر کو دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے۔ حیا کی بات پر جہانگیر کے قدم رک جاتے ہیں اور وہ مڑ کر حیا کی طرف حیرانگی سے دیکھتے ہوئے کہتا ہے، کیونکہ وہ حیا سے ایسی بات ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ اچانک سے یہ سوال کیوں؟ جہانگیر حیرانگی سے پوچھتا ہے۔ آپ جواب دے دینا، سوال نہ کریں مجھ سے۔ ہاں کرتا ہوں محبت۔ جہانگیر اس کی بات کا وہی حیا سے چند قدم دوری میں کھڑے ہو کر جواب دیتا ہے۔ تو کب ہوئی مجھ سے محبت؟ حیا ایک قدم جہانگیر کی طرف بڑھاتی ہے اور اسے ایک اور سوال کرتی ہے۔ جب تمہیں پہلی بار سفید رنگ کے جوڑے میں دیکھا تھا تب ہوئی تھی تم سے محبت مجھے۔ جہانگیر بھی اپنے ہاتھ کمر پر باندھے ہوئے حیا کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہتا ہے۔ اور اضافہ کب ہوا اس میں؟ حیا ایک قدم اور بڑھاتے ہوئے پوچھتی ہے۔ تب جب تمہیں دوسری بار لال رنگ کے لہنگے میں اپنی دلہن بنا ہوا دیکھا تھا میں نے، تب قسم سے تم سے عشق ہو گیا تھا مجھے۔ جہانگیر کہتے ہوئے حیا کی طرف ایک قدم اور بڑھاتا ہے۔ پھر حیا کو اس کے منہ سے آج یہ باتیں سنتے ہوئے اچھا لگ رہا تھا۔ پھر جب تم نے میری پسند کا کالا رنگ پہنا تھا، میرا دل چاہ رہا تھا کہ اسی رات میں تمہیں اپنا بنا لوں۔ جہانگیر کے لفظوں میں اس کی محبت کی شدت صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ ایک ایک لفظ شدت کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ حیا گہری سانس لیتے ہوئے اس کی باتیں سن رہی ہوتی ہیں۔ تمہارے قدموں میں پوری دنیا بچھا لوں، تم پر اپنا سب کچھ وار دوں، سب کچھ تمہارے نام کر دوں۔ جہانگیر کہتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے حیا کی طرف بڑھتا ہے اور اپنے اور اس کے درمیان کے سارے فاصلے ختم کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہے اور اپنی آنکھوں میں اپنی محبت کی شدت اور ان میں چمک آج ظاہر کرتے ہوئے اپنے دل کی ہر بات کہتا ہے۔ پھر اچانک سے اس کے چہرے پر اداسی کی ہلکی سی جھلکیاں دکھائی دینے لگتی ہیں۔ حیا بھی اس کی آنکھوں میں اس کی محبت کی چمک آج پہلی بار دیکھ رہی تھی، پر اس کے چہرے کی آتی اداسی دیکھ کر حیا کا چہرہ بھی اتر جاتا ہے۔ پر افسوس ہے مجھے اس محبت پر جو تمہیں مجھ سے کروانے میں ناکام رہی۔ زندگی میں پہلی بار کسی سے محبت کی اور بدلے میں اس کی نفرت کو محبت میں نہیں بدل پایا۔ جہانگیر کہتے ہوئے ہنس پڑتا ہے اور اس کی یہ درد بھری ہنسی دیکھ کر حیا اپنا منہ موڑ لیتی ہے اور آنکھیں بند کیے جہانگیر کو کراس کرتے ہوئے گاڑی میں جا بیٹھتی ہے۔ وہ جہانگیر کو مزید ایسے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ حیا پہلے ہی گلٹ میں ہوتی ہے اور اوپر سے جہانگیر کی بات سیدھا اس کے دل پر لگتی ہے جو اس کے چہرے پر سے ہنسی غائب کر چکی تھی، اور جہانگیر کے بھی۔ حیا کے جانے کے بعد جہانگیر بھی گاڑی میں آ بیٹھتا ہے اور دونوں پھر خاموشی سے اپنی منزل طے کرتے ہیں۔ حیا گاڑی میں کھڑکی سے باہر دیکھتے ہی سو جاتی ہے اور جہانگیر اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کے اپنے جسمانی اور ذہنی درد کو برداشت کرتے ہوئے گاڑی چلاتا ہے اور کچھ ہی دیر میں گھر پہنچ جاتے ہیں۔ گھر پہنچ کر جہانگیر حیا کی طرف دیکھتا ہے اور اسے اٹھانے لگتا ہے، اور اسے گہری نیند میں سوتا دیکھ کر وہ اسے نہیں اٹھاتا اور خود ہی اپنی طرف سے اتر کر حیا کی طرف آتا ہے اور اس کی سیٹ بیلٹ کھول کر اسے نکالنے کی کوشش کر ہی رہا ہوتا ہے کہ حیا اتنے میں اپنی نیند بھری آنکھوں کو تھوڑا تھوڑا سا کھول لیتی ہے اور دونوں کی نظریں آپس میں ٹکراتی ہیں۔ جہانگیر حیا کی طرف دیکھ کر اس کے چہرے پر ٹچ کرتی ہے اور مسکرا کر دوبارہ اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ اتنا مجھے آزماؤ گی تو میں کچھ غلط کرنے سے خود کو نہیں روک پاؤں گا حیا، جہانگیر حیا کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے خود سے کہتا ہے۔ پھر سانس لے کر حیا کو اپنی باہوں میں اٹھا کر اندر کی طرف لے جاتا ہے۔ اندر جیسے ہی داخل ہوتا ہے تو اس کی نظر بنش پر پڑتی ہے جو اس کا ہی انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ ہال میں بیٹھے ہوئے اپنے سامنے ٹیبل پر رکھے ہوئے لیپ ٹاپ کو بڑی غور سے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ جہانگیر کو اندر آتا دیکھ کر بنش کھڑی ہو جاتی ہے۔ جہانگیر بنش کو بیٹھنے کا کہتا ہے اور اشاروں میں حیا کو لے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھتا ہے۔ حیا کو لے کر بیڈ پر لیٹا دیتا ہے، اس کے پیروں میں سے شوز اتار دیتا ہے اور اسے کمر سے پکڑ کر ایک بار اٹھاتا ہے اور ایک ہاتھ حیا کی کمر پر اور دوسرا ہاتھ اس کی گردن پر رکھ کر آرام سے اسے اٹھاتا ہے اور اپنے کندھے سے لگا دیتا ہے اور اس کی جیکٹ اتارنے لگ جاتا ہے۔ جیکٹ اتار کر سائڈ پر رکھتا ہے اور حیا کو واپس آرام سے لٹا دیتا ہے۔ حیا کو سوتا دیکھ کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے ہوئے وہاں سے جانے لگتا ہے، پر جاتے جاتے پھر رک جاتا ہے۔ بیڈ پر حیا کے پاس بیٹھے ہوئے اپنے ہاتھوں میں سے اس کا ہاتھ پیار سے تھامے لمبی آہ بھرتے ہوئے اس کی طرف دیکھتا ہے اور اس کے پاس بیٹھ کر کچھ پل اسے سوتا دیکھتا ہے۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے پیار سے کس کر کے اچھے سے کمفرٹر اڑا کر خود الماری سے دوسرے کپڑے لیے واش روم میں چلا جاتا ہے۔
واش روم میں جا کر اپنی شرٹ اتار کر خود کو شیشے میں دیکھتا ہے تو اس کی پٹیاں خون سے لال سرخ ہوئی پڑی تھیں۔ جہانگیر ایک گارڈ سے کہہ کر اپنی پٹیوں کے لیے سامان منگوا لیتا ہے، پہلے ہی جو اس کے کمرے میں بینش پہلے ہی رکھ چکی تھی۔ جہانگیر پہلے والی پٹی اتار کر اسے دوبارہ پٹی کرنے لگ جاتا ہے۔ کالا رنگ جہانگیر کا اس لیے ہی تو پسندیدہ رنگ ہے کیونکہ اس پر خون کے نشان کبھی ظاہر ہی نہیں ہوتے ہیں۔ کالا رنگ اپنے آپ میں سب کچھ چھپا لیتا ہے۔ جہانگیر کی چوٹ بھی، اس سے نکلتا ہوا خون بھی، جہانگیر کو بھی، اپنا درد بھی، اپنی چوٹیں کبھی کسی کو ظاہر نہیں ہونے دیتا تھا۔ اسے جتنی بھی چوٹ لگی، جتنی بھی تکلیف ہو، اپنے آپ کو خود ہی سنبھلنا جانتا تھا۔ جہانگیر اپنے زخم کو خود ہی صاف کرتا ہے اور اس پر پٹی کر دیتا ہے۔ پٹی کر کے شرٹ پہنتا ہوا واش روم سے باہر نکلتا ہے اور کمرے سے باہر نکلنے لگتا ہے۔ جاتے جاتے پہلے حیا کے پاس آتا ہے اور اسے سوتے ہوئے دیکھ کر پٹی والا باکس سائڈ پر آرام سے رکھ دیتا ہے اور وہاں پڑا ہوا پانی پینے لگ جاتا ہے۔ پانی پیتے ہوئے جہانگیر کی نظریں مسلسل ہوتی ہوئی حیا پر ہی تھی۔ جہانگیر کا باہر جانے کا دل بالکل بھی نہیں کر رہا تھا، پر اس کے لیے کام بھی ضروری تھا، مجبوراً اسے جانا پڑا۔ جاتے ہوئے جہانگیر کمرے کی لائٹس آف کر دیتا ہے اور پھر خود کمرے سے باہر نکل کر سیدھا ہال میں آ جاتا ہے جہاں بنش ٹینشن میں ٹہل رہی تھی۔ جہانگیر بنش کو ٹینشن میں دیکھتے ہوئے سیریس فیس کے ساتھ چلتا ہوا آتا ہے اور آ کر صوفے پر بیٹھ جاتا ہے اور بنش کی طرف دیکھتا ہے جو حیران ہو کر ڈر کے مارے تاثرات اس کو دیکھے جا رہی تھی۔ ڈر کیوں رہی ہو؟ جہانگیر لیپ ٹاپ کا منہ اپنی طرف کرتے ہوئے پوچھتا ہے۔ نہیں تو ڈیول سر، میں ڈر تو نہیں رہی ہوں۔ کیا نیوز ہے؟ جہانگیر اس کی بار کو اگنور کرتے ہوئے بالکل کولڈ لہجے میں کہتا ہے۔ وہ نیوز ہے، بنش جہانگیر کے پاس والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہتی ہے۔ کون سی؟ جہانگیر کی نظریں لیپ ٹاپ کی اسکرین پر ٹکی ہوئی تھی۔ وہ اٹلی میں مینشن اور 2 کیسینو پر حملے ہوئے ہیں، بنش ہچکچاتے ہوئے بتاتی ہے تو جہانگیر چھٹ سے اپنی آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھتا ہے۔ بنش کو اپنی سانسیں خشک ہوتے ہوئے محسوس ہوتی ہیں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ جہانگیر لیپ ٹاپ کی اسکرین زور سے بند کرتے ہوئے کھڑے ہو کر پوچھتا ہے۔ ڈیول کو کھڑے ہوتا دیکھ بنش بھی جلدی سے کھڑی ہو جاتی ہے اور جہانگیر سے دور جا کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ کیا مطلب ہے تمہاری بات کا؟ جہانگیر غصے میں پوچھتا ہے۔ ڈیول میں بتاتی ہوں، بنش ہچکچاتے ہوئے غصے میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ بنش جہانگیر کو بتانے سے پہلے ایک گہری سانس لیتی ہے اور اسے سب بتانے لگ جاتی ہے۔ عبدالخالق نے مینشن اور کیسینو پر حملے کروائے ہیں نہ کہ صرف توڑ پھوڑ کی ہے، بلکہ انہیں بم سے بلاسٹ کروا دیا ہے۔ ہمارے کافی سارے آدمی مر چکے تھے۔ جہانگیر کو بنش کی بات سن کر غصہ آ رہا تھا، پر وہ غصے میں اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ لیتا ہے۔ اور دوسری بات، جہانگیر اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچتے ہوئے کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوتا ہے اور گہری سانس لیتے ہوئے باہر کی طرف ہوا سے جھولتے ہوئے درخت اور پھولوں کو دیکھنے لگ جاتا ہے۔ اور اپنی جیب سے ایک سکہ نکالا جس کی دونوں طرف شیطان کی تصویر بنی ہوئی تھی، انہیں اپنی انگلیوں کے بیچ میں ڈال کر ان سے کہلاتے ہوئے بنش کی بات سن رہا تھا۔ دوسری بات یہ کہ ہنزی فوک کل کسی سے ملاقات کے لیے ایک وی جیم ہوٹل ملنے کے لیے جا رہا ہے۔ ہنزی فوک؟ جہانگیر الفاظوں پر زور دیتے ہوئے کہتا ہے۔ تم نے پہلے بھی کہا تھا وہ اس کیسینو میں ہے، پر وہ تو وہاں نہیں تھا۔ جہانگیر حیا کی طرف دیکھتے ہوئے تلخ لہجے میں کہتا ہے۔ بنش کی جہانگیر کی بات پر ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ جہانگیر اس کے ڈرے ہوئے چہرے کو دیکھ کر اس کی طرف دبے دبے قدم بڑھاتے ہوئے اس کی طرف آتا ہے۔ بنش ابھی بھی صوفے کے پاس کھڑی ہوئی تھی۔ جہانگیر کی بات پر ڈر کر وہ اپنے ہاتھوں کو مسلنے لگتی ہے اور پیچھے کی طرف قدم بڑھانے کی کوشش کرتی ہے، پر ایک نظر جہانگیر کی طرف دیکھتی ہے اور غصے میں اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ ڈر کیوں رہی ہو؟ جہانگیر بنش کے پاس جا کر اس کے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ بنش، تم جانتی ہو مجھے جھوٹ نہیں پسند ہے اور جھوٹ بولنے والوں کے ساتھ میں کیا کرتا ہوں، تم واقف ہو اس بات سے۔ جہانگیر کی بات پر بنش ایک نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھتی ہے اور جلدی سے اپنی نظریں جھکا لیتی ہے۔ تمہیں کس نے بتایا کہ وہ وہاں جانے والا ہے؟ جس نے تمہیں یہ انفارمیشن دی ہے اسے بلاؤ میرے سامنے، جہانگیر کہتے ہوئے واپس صوفے پر بیٹھتا ہے۔ وہ ڈیول، بنش لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں کہنے کی کوشش کرتی ہے، پر وہ کہہ ہی نہیں پاتی ہے۔ وہ کیا؟ بلاؤ اسے۔ کیوں نہیں بلا سکتی؟ جہانگیر ایک بار پھر کھڑا ہو جاتا ہے اور بنش کی طرف بڑھتا ہے۔ ڈیول؟ بنش کا لہجہ کافی ڈرا ہوا تھا۔ بنش کچھ کہہ پاتی اس سے پہلے ہی جہانگیر نے اس کے گردن سے پکڑ لیا تھا۔ بنش جہانگیر کے ہاتھ پر مارتے ہوئے اس سے خود کو چھڑوانے کی کوشش کرتی ہے۔ کیا لگتا ہے بنش، تم مجھے جس طرح چلاؤ گی میں چلتا جاؤں گا؟ تم مجھ سے جھوٹ پر جھوٹ بولتی جاؤ گی اور مجھے اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ یہاں تک تم مجھے لائی، تمہارے کہنے پہ میں یہاں آیا
اور ہم وہاں کیسینو میں بھی گئے تھے تمہاری انفارمیشن کے مطابق، اور وہاں بھی ہمیں کچھ بھی نہیں ملا۔ جہانگیر بنش کی گردن پر زور دیتے ہوئے کہتا ہے، ڈیول میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے آپ کو دھوکہ نہیں دیا ہے، میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا ہے، میں اس نمائندے کو آپ کے سامنے لا سکتی ہوں، مجھے کچھ وقت کی مہلت دیں، کل تک وہ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اور اٹلی کا کیا؟ ہمارے آدمی کی فوج ہے وہاں پر، میرے ہوتے ہوئے تو کبھی کسی کی ہمت نہیں پڑی وہاں پر کچھ بھی کرنے کی، اور میرے جاتے ہی میری حویلی کو بم سے اڑا دیا ہے کسی نے۔ جہانگیر کی گرفت بڑھتی جا رہی تھی، اسے اپنے غصہ نکالنے کے لیے کوئی تو چاہیے تھا، شعیب نہ سے ہی، بنش ہی سے ہی۔ ڈیول مجھے نہیں پتا، اٹلی میں سارے کام شعیب ہی دیکھتا تھا، آپ نے اسے ہسپتال پہنچا دیا ہے، مجھے نہیں پتا کہ عبدالخالق کو ہمارے اٹلی میں نہ ہونے کی خبر کس نے دی ہے، میں نے نہیں دی، اس بات کا یقین دلاتی ہوں میں آپ کو، پلیز مجھے چھوڑ دیں ڈیول۔ بنش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے درد کے مارے، پر جہانگیر اسے چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ تو کہاں مر گئے تھے آدمی ہمارے جو انہیں روک بھی نہیں پائے؟ جہانگیر بنش کی گردن پر زور دیتے ہوئے دھاڑتے ہوئے کہتا ہے۔ کمرے میں سوئی ہوئی حیا اس کے دھاڑنے کی آواز پر اٹھ گئی تھی اور جلدی سے کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ اس کی دھاڑ کی آواز پر حیا بھاگتے ہوئے ہال میں پہنچتی ہے جہاں جہانگیر بنش کو گردن سے پکڑے ہوئے کھڑا تھا۔ جہانگیر! حیا اسے دور کھڑی آواز لگاتی ہے۔ حیا کی آواز پر جہانگیر فوراً بنش کو چھوڑ دیتا ہے۔ بنش زور زور سے کھانستے ہوئے زمین پر بیٹھ جاتی ہے۔ حیا جلدی سے اس کے پاس آتی ہے اور بنش کی پیٹھ تھپتھپانے لگ جاتی ہے۔ تم ٹھیک ہو؟ حیا بنش سے فکر مندی سے پوچھتی ہے۔ بنش جواب نہیں دے پاتی ہے اور ہاں میں سر ہلا دیتی ہے۔ حیا بنش کو چھوڑ کر جہانگیر کو دیکھتی ہے اور اس سے پوچھنے لگ جاتی ہے، یہ کیا کر رہے تھے آپ؟ اگر مر جاتی وہ تو کیا کرتے؟ پہلے ہی ایک آدمی کو زخمی کر کے ہسپتال پہنچایا ہوا ہے، دوسرے کو بھی کھونے کا ارادہ ہے؟ جہانگیر حیا کی بات حیرانگی سے اس کی طرف دیکھتا ہے اور پھر بنش کی طرف غصے میں قدم بڑھاتا ہے۔ حیا اس کی نظریں بنش پر دیکھتے ہوئے جلدی سے جہانگیر کے سامنے جا کھڑی ہوتی ہے۔ میں نے اسے منع کیا تھا اور جو میری بات کا مان نہ رکھے مجھے ایسے لوگ نہیں چاہیے۔ جہانگیر بنش پر حیا کو بتا دینے والی بات پر اب کی بار غصے میں بولا تھا۔ جہانگیر غصے میں بنش کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، بات تو آپ کی میں بھی کوئی نہیں مانتی، تو میں بھی مر جاؤں؟ حیا جہانگیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے، پر غصے میں نہیں۔ جہانگیر کچھ کہنے لگتا ہے پر کچھ نہیں کہتا، بنش پر غصے میں ایک نظر ڈالتا ہے اور پھر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ حیا اسے جاتا دیکھ جلدی سے بنش کی طرف مڑتی ہے اور اس کے پاس جا کر فکر مندی سے کہتی ہے، ٹینشن مت لو، میں نے وعدہ کیا تھا نا تم سے، حیا اپنا وعدہ ہر حال میں نبھانا جانتی ہے، تم بھی آرام کرو، باقی کی ٹینشن کل پال لینا، ٹھیک ہے؟ حیا ایک اسمائل سے بنش کو کہتی ہے اور پھر جلدی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ جہانگیر کمرے میں ادھر ادھر ٹہل رہا ہوتا ہے۔ جہانگیر کو غصے کسی اور بات پر آ رہا تھا پر حیا کو دیکھ کر وہ اپنے غصے کو کنٹرول کر رہا تھا۔ حیا کمرے میں آتی ہے اور آ کر آرام سے دروازے کو بند کر کے جہانگیر کی طرف بڑھتی ہے اور اس کے سامنے حیا کھڑی ہوتی ہے۔ جہانگیر حیا کو دیکھتا ہے اور کہنے سے پہلے ایک لمبی گہری سانس لیتا ہے۔ تو تمہیں سب پتہ چل گیا تھا؟ جہانگیر کا لہجہ نرم تھا۔ حیا ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہتی ہے، تب بھی تم آج مجھ سے اچانک سے اتنے سوال کر رہی تھی؟ حیا ایک بار پھر ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہتی ہے، کیا لگا رکھا ہے؟ جواب دو مجھے۔ جہانگیر اب کی بات تھوڑا غصے میں کہتا ہے۔ حیا اس کے کہنے کے بعد ننگے پیر جہانگیر کی طرف بڑھتی ہے، تھوڑا نیچے جھکیں۔ جہانگیر پہلے حیا کے ننگے پیروں کو دیکھتا ہے، پھر اس کی بات مان کر بنا کوئی سوال کیے جھک جاتا ہے۔ حیا اس کے کان پکڑ کر اسے معصوم سی شکل بنا کر سوری کہتی ہے۔ سوری؟ حیا کا لہجہ بالکل دھیما سا تھا۔ جہانگیر اس کی حرکت پر پہلے مسکرا دیتا ہے اور پیٹ پکڑ لیتا ہے اور جلدی ہی خود کو کمپوز کر لیتا ہے۔ حیا کو محسوس کروانے سے پہلے ہی سوری کس لیے، اور اپنے کان پکڑ کر سوری کرنی چاہیے نا کہ کسی کے کر رہی ہو، جہانگیر غصے والے انداز میں کہتا ہے۔ میرے کانوں تک میرا ہاتھ نہیں جاتا ہے، دیکھیں چھوٹے چھوٹے سے ہیں یہ کتنے۔ حیا معصوم سی شکل بنا کر معصومانہ انداز میں کہتی ہے۔ جہانگیر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ چھا جاتی ہے۔ حیا کا چہرہ دیکھ کر حیا بھی اسے مسکراتے ہوئے دیکھ کر مسکرا دیتی ہے۔ حیا ایک قدم مزید جہانگیر کے قریب ہوتی ہے اور اب کی بار اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے صحیح سے اپنے رویے کی معافی مانگتی ہے۔ سوری، میں بدتمیز نہیں ہوں پر میں نے آپ کے ساتھ بہت بدتمیزی کی تھی۔ حیا جہانگیر کا ہاتھ پکڑ کر اس سے سوری کہتی ہے، چھوٹے بچوں کی طرح شکل بنا کر معصومانہ انداز میں۔ جہانگیر حیا کی شکل دیکھتے ہوئے لمبی لمبی گہری سانسیں لینے لگ گیا تھا۔ حیا ہنستے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر کہتی ہے، لگتا ہے کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ حیا اس کی مسکراہٹ دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہتی ہے۔ اس کی بات پر جہانگیر جلدی سے اپنے ہنسی کو غائب کر کے سیریس منہ بنا لیتا ہے۔ غلط لگ رہا ہے تمہیں، میں نے تمہیں معاف نہیں کیا ہے۔ جہانگیر ایک دم ہی کولڈ فیس میں آ گیا تھا، جیسے وہ حیا سے پہلی ملاقات میں ملا تھا، بالکل ویسے ہی انداز میں کہا تھا۔ جہانگیر حیا کو ڈرانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو ڈرانے میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ کہتے ہوئے جہانگیر حیا کی طرف دبے دبے قدم بڑھاتا ہے اور حیا اس کا
بدلا رویہ دیکھ کر پیچھے کی طرف قدم بڑھاتی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میرے یہاں معافی کی گنجائش ہے؟ جہانگیر حیا کی طرف ابھی بھی اپنے قدم بڑھا رہا تھا۔ حیا کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگ گئی تھی اور بوکھلانے لگ گئی تھی۔ مما، مجھے لگا تھا کہ آپ نے انکل کو۔ حیا جہانگیر کے بڑھتے قدموں کو اور اس کی کولڈ نظروں کو دیکھ کر بوکھلانے لگ گئی تھی۔ کہتے ہوئے پیچھے کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے حیا دیوار سے جا لگتی ہے۔ جہانگیر ایک ہاتھ دیوار پر رکھتے ہوئے حیا کے راہ فرار کے راستے بند کر دیتا ہے۔ جہانگیر حیا کے بالکل قریب آ کھڑا ہوتا ہے، اتنا قریب کہ جہانگیر کی سانسوں کی تپش حیا کو اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ حیا ڈرتے ہوئے اپنی نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کرتی ہے، پر اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ پاتی، اور جہانگیر اس کی جھکی ہوئی پلکوں کو دیکھ دیکھ کر مسکرا رہا تھا، پر حیا کو دیکھ کر محسوس نہیں کرواتا۔ جہانگیر حیا اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے اسے خود سے دور کرنے کی ایک چھوٹی سی ناکام کوشش کرتی ہے۔ آج پھر تم دور کرنے کی کوشش کر رہی ہو؟ جہانگیر حیا کا اس کے سینے پر رکھا ہوا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگائے ہوئے پوچھتا ہے۔ حیا اس کے سینے سے لگتے ہی بوکھلا سی گئی تھی، اسے دور کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ مجھ سے دور جانے کی کوشش مت کرو حیا، آج اگر تم نے ایسا کیا تو یاد رکھنا اس کے بعد جو میں تمہارے ساتھ کروں گا اس کے ذمہ دار میں نہیں ہوں گا۔ جہانگیر حیا کو کمر سے پکڑ کر اس کی کمر پر گرفت بڑھاتے ہوئے کہتا ہے، جہانگیر چھوڑے مجھے، درد ہو رہا ہے۔ حیا اس کے کہنے کے باوجود بھی خود کو اس سے چھڑوانے کی کوشش کرتی ہے۔ جہانگیر چھوڑے مجھے، دور ہٹیں۔ حیا اس کی سانسوں کی تپش خود کے چہرے پر محسوس کرتے ہوئے کہتی ہے، تم جانتی ہو جب تک میں نہ چاہوں تب تک تم مجھے خود سے دور نہیں کر سکتی ہو، تو یہ زبردستیاں کرنا بند کر دو۔ جہانگیر حیا کے کان کے قریب جا کر اس کی کان کی لو کو چومتے ہوئے کہتا ہے۔ حیا نے اس کی حرکت پر اپنی آنکھیں زور سے میچ لی تھی۔ آپ زبردستی نہیں کر سکتے ہیں میرے ساتھ۔ حیا بڑی مشکل سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولتی ہے، نہیں میری جان، اگر تم میری بیوی نہ ہوتی اور پھر میں تمہارے قریب آتا تو وہ زبردستی ہوتی، پر تم تو میری بیوی ہو، نکاح میں ہو میرے، یہ حق ہے میرا۔ یہ زبردستی نہیں ہے، میری محبت ہے جس کے پور پور میں تمہیں بھگانا چاہتا ہوں۔ جہانگیر حیا کا چہرہ ٹھوڑی سے پکڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ حیا اس کی طرف دیکھ کر ڈر کا گھرا گھونٹ نکلتی ہے اور اپنی پلکیں جھکا لیتی ہے۔ خود کو میرے سپرد کر دو اور مجھ سے دور جانے کی ضد بھی چھوڑ دو، تمہیں میں ہر حال میں پا کر رہوں گا، یہ تم بھی اچھے سے جانتی ہو۔ جہانگیر حیا کی جھکی ہوئی پلکوں کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے اور مسکراتے ہوئے اس کی گردن پر جھکتا ہے اور وہاں اپنے لب رکھ دیتا ہے۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ حیا اس کی حرکت پر کانپتے ہوئے کہتی ہے۔ یوں کانپنا بند کرو مسز ڈیول، اور مجھے میرا کام سکون سے کرنے دو، مجھے میرے کام میں مداخلت پسند نہیں ہے کسی کی، جانتی ہو نا تم۔ جہانگیر نظر اٹھا کر اس کی نظر اس کے ڈرے ہوئے چہرے کو دیکھتا ہے اور پھر اس کی گردن کی طرف دوبارہ جھکنے لگتا ہے۔ آپ نے تو کہا تھا میری مرضی کے بغیر کبھی ایسا نہیں کریں گے، تو سب کیوں کر رہے ہیں؟ حیا اس کی گردن پر جھکتے ہوئے دیکھ کر کہتی ہے، ہاں کہا تھا، پر تمہیں بار بار اپنے سامنے یوں ڈرتا دیکھ کر مجھ سے کنٹرول نہیں ہوتا ہے۔ جہانگیر ٹیڑھی اسمائل کرتے ہوئے کہتا ہے، تو کنٹرول کریں نا، میرے قریب مت آئیں، چھوڑیں مجھے۔ حیا اس کی قید میں پرندے کی طرح پھڑپھڑاتے ہوئے کہتی ہے، چڑیا کی طرح پھڑپھڑانا بند کرو حیا، اور نہ۔ جہانگیر کہتے کہتے رک جاتا ہے اور اس کے ڈرے ہوئے چہرے کو بڑے غور سے دیکھنے لگ جاتا ہے۔ ورنہ کیا؟ حیا اپنی ڈرتی ہوئی سانسوں پر قابو پاتے ہوئے کہتی ہے، ورنہ میں کہہ کر نہیں کر کے دکھاؤں گا۔ جہانگیر کہہ کر حیا کے لبوں پر جھکنے لگا تھا کہ حیا اس کو روکنے کے لیے اس کی قید سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے، اور اسی دوران حیا کے ہاتھ جہانگیر کے منہ پر تھپڑ لگ جاتا ہے۔ حیا کا غلطی سے تھپڑ لگ جاتا ہے اور اس کے چہرے پر جہانگیر غصے میں اپنا سر جھکا لیتا ہے، اور حیا اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے اپنا منہ چھپانے کی کوشش کرنے لگ جاتی ہے۔ سوری۔ حیا اپنا ہاتھ ہٹا کر جہانگیر کی طرف دیکھتے ہوئے روتلا سا منہ بنا کر کہتی ہے۔ جہانگیر کو اب سچ میں غصہ آ گیا تھا جو اس کے چہرے پر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ حیا ڈرے ہوئے لہجے میں ہچکچاتے ہوئے ایک بار پھر سے اس سے سوری کہتی ہے۔ جہانگیر اس کے منہ سے اس بار سوری سن کر اپنا سیدھے ہاتھ کی مٹھی بنا کر زور سے غصے میں دیوار پر بالکل حیا کے سر کے پاس دے مارتا ہے۔ حیا اس کی آواز پر جلدی سے اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ جہانگیر حیا کی بند آنکھوں کو دیکھتا ہے اور غصے میں کمرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ حیا اس کے جانے کے بعد اپنی آنکھیں کھولتی ہے اور وہیں دیوار کا سہارا لیتے ہوئے زمین پر بیٹھ جاتی ہے اور بالوں کو مٹھیوں میں جکڑ لیتی ہے۔ جہانگیر غصے میں دوسرے کمرے میں چلا جاتا ہے اور کمرے میں موجود چیزوں کو زور سے زمین پر دے مارتا ہے۔ حیا اس کے جانے کے بعد زمین سے اٹھ کر ہمت کر کے اس کے پاس آتی ہے، پر توڑ پھوڑ کی آواز پر اندر نہیں جاتی، وہیں سے واپس بھاگ جاتی ہے اپنے کمرے میں اور دروازہ بند کر لیتی ہے۔ اف، ایک تھپڑ پر اتنا غصہ! حیا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہے اور جا کر بیڈ پر بیٹھ جاتی ہے۔ نظریں اس کی دروازے پر ہی ٹکی ہوئی تھی، ڈر کے مارے کہ کہیں جہانگیر غصے میں آ کر اسے بھی نہ مارے۔ جہانگیر بھی چیزیں توڑ کر صوفے پر بیٹھ جاتا ہے، صوفے سے اپنی پشت ٹکائے اپنی آنکھوں کو بند کیے اپنے غصے کو کنٹرول کر رہا تھا۔
حیا بھی جو اسے سوچتے ہوئے اپنی پشت بیٹھ کے کراؤن سے ٹیک لگائے اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ آنکھیں بند کی دونوں کی آنکھ کب لگ جاتی ہے دونوں کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ صبح ہو چکی تھی۔ حیا ابھی بھی بیٹھ کے گراؤنڈ سے ٹیک لگائے سوئی پڑی تھی اور جہانگیر اٹھ کر باہر گارڈن میں لیپ ٹاپ پر پہلے کال پر بات کرتا ہے، پھر اس پر کام کرنے لگ جاتا ہے۔ حیا اٹھ گئی تھی، اب وہ اپنی گردن جو پکڑے ہوئے اٹھتی ہے اور اپنی صبح کی شروعات کرتی ہے۔ اٹھتے ہی اس کے ذہن میں جہانگیر کا خیال آتا ہے۔ وہ نظریں دوڑا کر ادھر ادھر دیکھتی ہے جہانگیر کو، پھر جب نظریں دروازے پر جا ٹکتی ہیں تو یاد آتا ہے وہ کمرے میں کیسے آتا۔ کمرہ تو حیا نے کنڈی لگا کر بند کر دیا تھا۔ حیا اٹھ کر جلدی سے بھاگتے ہوئے جاتی ہے اور الماری سے اپنے لیے آج بھی کوئی کھلے سے ٹراؤزر شرٹ نکال کر جلدی سے لے کر واش روم میں چلی جاتی ہے اور جلدی سے فریش ہو کر باہر نکلتی ہے اور اپنے بالوں کو ڈرائر کر کے سافٹ سا میک اپ کیے پیروں میں سلیپرز پہنتے بھاگتے ہوئے جہانگیر کے کمرے کے پاس جاتی ہے۔ دروازہ بند دیکھ کر اپنے پیروں پر بریک لگاتی ہے اور لمبی لمبی سانسیں لے کر ہمت کرتے ہوئے اس کے کمرے کا دروازے دستک دیتی ہے۔ 2-3 بار بجاتی ہے، جب کوئی آواز نہیں آتی تو خود ہی دروازہ کھول کر دیکھنے لگ جاتی ہے۔ اندر کسی کو بھی نہ دیکھ کر حیا جلدی سے باہر ہال میں آتی ہے۔ باہر بھی اسے جہانگیر کہیں نہیں دکھائی دیتا۔ پھر جلدی سے گارڈن میں پہنچ جاتی ہے۔ جہانگیر فرنٹ نہیں بیک سائڈ کے گارڈن میں موجود تھا۔ حیا اسے گارڈن میں دیکھ کر لمبی لمبی سانسیں لیتے ہوئے اپنے دل کی دھڑکنیں نارمل کرتی ہے اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے جہانگیر کی طرف بڑھتی ہے۔ جہانگیر نے حیا کو اپنی طرف آتا دیکھ لیا تھا۔ ایک نظر حیا کو دیکھتا ہے لیکن دیکھ کر سر سے پیر تک دیکھ لیتا ہے۔ حیا اپنی کمر پر ہاتھ باندھے ہوئے اس کی طرف آتی ہے اور آ کر اس کے سراہنے کھڑی ہو جاتی ہے، پر خاموش، کچھ نہیں بولتی، کبھی اسے تو کبھی اس کے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر دیکھتی ہے۔ جہانگیر اپنی نظر لیپ ٹاپ پر ٹکائے ہوئے کافی کے مگ کی طرف بڑھاتا ہے اور وہ اٹھا پاتا اس سے پہلے ہی حیا وہ اٹھا کر دیتی ہے۔ جہانگیر اس کے ہاتھ سے کپ پکڑ لیتا ہے پر اس کی طرف نہیں دیکھتا ہے۔ حیا اس کے پاس والی کرسی پر بیٹھ جاتی ہے اور اس کے چہرے کو تکنے لگ جاتی ہے۔ کالے گھنے سلکی بال جو اسے کبھی اس کے ماتھے پر بکھرے جاتے تو کبھی خود ہی وہاں سے ہٹ جاتے تھے۔ جہانگیر اس کی نظروں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کر رہا تھا لیکن اس کی طرف نہیں دیکھتا ہے اور حیا اس سے اپنی آنکھیں ہی نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ حیا کی نظریں اس کے گال پر بنے ہوئی چوٹ کے نشان پر جا رکتی ہے۔ کافی پرانی چوٹ کا نشان تھا لیکن جہانگیر کے چہرے پر بہت پیارا لگتا ہے۔ یہ بہت پیارا لگ رہا ہے۔ حیا جہانگیر کے گال پر انگلی رکھتے ہوئے مسکرا کر کہتی ہے۔ اس کی انگلی کو محسوس کرتے ہوئے جہانگیر فوراً حیا کی طرف نظریں کر لیتا ہے۔ جہانگیر جیسے ہی حیا کی طرف دیکھتا ہے اتنے میں حیا بھی اس کے گال سے نظریں ہٹا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہے۔ وہ بھی دیکھتی ہے تو دیکھتی ہی رہ جاتی ہے۔ کالے رنگ کی چھوٹی چھوٹی سی آنکھیں جب مسکراتا ہے تو وہ اور بھی چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ حیا کی انگلی اپنے گال پر محسوس کرتے ہوئے جہانگیر بامشکل اپنی ہنسی کو کنٹرول کرتا ہے۔ حیا کو دیکھ کر وہ خود بخود ہی مسکرا دیتا ہے۔ اسے ہنسنے کے لیے پھر کسی وجہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آج بھی ایسا ہی تھا تو جہانگیر غصے میں، لیکن حیا کو دیکھنے کے بعد وہ مسکراتے ہوئے اپنا سارا غصہ اور ناراضگی بھول جاتا ہے، پر اس وقت تو ماننے والا نہیں تھا۔ آج اس کا ناراض رہنے کا موڈ تھا۔ جہانگیر حیا کی طرف تلخ نظروں سے دیکھتا ہے اور اپنی نظریں پھیر کر اٹھ جانے لگتا ہے تو حیا اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے۔ جہانگیر کے دل کی دھڑکنیں بڑھ رہی تھی، چہرے پر بار بار مسکراہٹ چھا رہی تھی، پر وہ حیا کی طرف اپنی پیٹھ کیے ہوئے کھڑا، جس کی وجہ سے وہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ جہانگیر حیا کی طرف منہ کرتا ہے، ایک نظر اپنے ہاتھ کو دیکھتا ہے جو حیا کے ہاتھ میں تھا، پھر حیا کو دیکھتا ہے بالکل کولڈ نظروں سے۔ حیا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہی جلدی سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیتی اور اپنی ہاتھوں کو کمر کے پیچھے باندھتے ہوئے جہانگیر کے چہرے کی طرف دیکھتی ہے۔ جہانگیر ایک بار پھر جانے لگتا ہے تو حیا بھاگ کر اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی ہوتی ہے اور اپنے ہاتھوں کو ہوا میں اٹھاتے ہوئے اس کا راستہ روکنے کے لیے، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، حیا معصوم سی شکل بنا کر کہتی ہے۔ مجھے کچھ بھی نہیں سننا اور راستہ چھوڑو میرا۔ جہانگیر حیا کو اس کے کراس کر جانے لگتا ہے پر حیا اسے جانے نہیں دیتی۔ رک جائے نا، سن تو لیں۔ حیا اپنے پیر زمین پر مارتے ہوئے چھوٹے بچوں کی طرح ضد کرتے ہوئے کہتی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جب خود کا کیا تو زبردستی بھی اپنی بات سنا دی، اب میں کہہ رہی ہوں آپ میری بات نہیں سن رہے ہیں۔ حیا اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ بولو، جہانگیر 2 ٹوک لہجے میں کہتا ہے۔ حیا اپنے ہاتھ کمر سے ہٹاتی ہے اور آگے کی طرف کر کے آپس میں باندھتے ہوئے کہتی ہے۔ سوری کہنا تھا، وہ کل رات غلطی سے تھپڑ مار دیا تھا، میرا کوئی ارادہ نہیں تھا تھپڑ مارنے کا، وہ غلطی سے لگ گیا تھا۔ حیا کہتے ہوئے اپنا سر جھکا لیتی ہے۔ تمہارا ارادہ نہیں تھا، پھر بھی تم نے مجھے تھپڑ مارا ہے، اس بات کو میں نہیں بھول سکتا ہوں۔ جہانگیر غصے میں کہتے ہوئے حیا کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ میں شوہر ہوں تمہارا اور تم نے مجھے میرے ساتھ رومانس کرنے پر تھپڑ مارا ہے۔
جہانگیر تلخ لہجے میں کہتا ہوا واپس ایک قدم حیات سے دور ہو جاتا ہے۔ اچھا نا، میں سوری کہہ تو رہی ہوں، مجھے آپ پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، مجھے معاف کر دیں۔ حیا اپنے کانوں کو پکڑتے ہوئے معصومانہ انداز میں کہتی ہے، اور ویسے بھی یہ کون سا آپ کو مجھ سے پہلا تھپڑ پڑا ہے جو آپ اتنا غصہ کر رہے ہیں؟ اس سے پہلے بھی آپ 2 بار مجھ سے تھپڑ کھا چکے ہیں۔ حیا فلو میں کہہ دیتی بنا جہانگیر کی طرف دیکھتے، پر جیسے ہی جہانگیر کو دیکھتی ہے وہ منہ پر تالا پڑ جاتا ہے۔ جہانگیر اپنی آنکھوں کو چھوٹا چھوٹا کیے حیا کو غصے میں کھور رہا تھا۔ معافی مانگنے آئی ہو نہ، جاؤ، اب نہیں معاف کروں گا، اور ویسے بھی تم میری ناراضگی سے کون سا فرق پڑتا ہے؟ جہانگیر حیا کو غصے میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے، بتاؤ فرق پڑتا ہے کیا؟ جہانگیر تجسس سے پوچھتا ہے، پتہ نہیں، حیا کندھے اچکاتے ہوئے جواب دیتی ہے اور جہانگیر کا دل توڑ دیتی ہے۔ اسے اپنے سینے میں درد محسوس ہوتا ہے اس کی بات پر وہ اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ لیتا ہے اور ایک گہری سانس لیتا۔ وہ کسی اور جواب کا منتظر تھا، پر حیا اسے وہ کبھی نہیں کہتی ہے جو اس سے سننا چاہتا ہے۔ جب فرق نہیں پڑتا تو معافی بھی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جہانگیر افسردگی سے کہتے ہوئے وہاں سے جانے لگتا ہے تو حیا اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے۔ تھوڑا تھوڑا پڑتا ہے اب۔ جہانگیر حیا کی بات پر فوراً پلٹ کر اس کی طرف دیکھتا ہے اور اس کے جواب کی بھی امید نہیں کر رہا تھا۔ کیا؟ جہانگیر اس کی جھکی ہوئی پلکوں کو دیکھتے ہوئے دھڑکتے ہوئے دل سے سوال کرتا ہے۔ حیا اس کی بات پر سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھتی ہے۔ حیا بوکھلا رہی تھی کچھ بھی کہنے سے۔ جہانگیر اس کی بوکھلاہٹ کو سمجھ جاتا ہے اور آنکھیں بند کیے اپنے دھڑکتے ہوئے دل کو کنٹرول کرتا ہے۔ کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں حیا، میں سمجھ گیا ہوں۔ ایسا نہیں ہے جیسا آپ کو لگ رہا ہے، اس وقت مجھے نہیں پتا کیوں پڑ رہا ہے، پر کل سے تھوڑا تھوڑا فرق پڑ رہا ہے۔ آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، پر آپ کو اس کی اجازت بھی نہیں دے سکتی ہوں۔ میرے لیے آسان نہیں ہے آپ سے محبت کرنا، میں کوشش کر رہی ہوں آپ کو سمجھنے کی، پر سچ کہوں تو آپ بالکل سمجھ نہیں آتے ہیں، اور جب تک میں آپ کو سمجھوں گی نہیں، میں محبت نہیں کر پاؤں گی۔ حیا جہانگیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں نرم آواز کے ساتھ کہتی ہے۔ جہانگیر کو اس کی باتیں سن کر بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔